الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، تمام مسلمانوں کو میری جانب سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان 4 رمضان المبارک اور جمعے کے اس خوبصورت اور پیارے سے دن حاضر خدمت ہے۔ بات یہ ناظرین، ویسے تو ظاہر ہے رمضان کا ہر لمحہ بڑا ہی حسین اور خوبصورت ہوا کرتا ہے، اور ہر افطار کا وقت اتنا خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ 10-10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن یہ فضیلت جب شب جمعہ میں منتقل ہوتی ہے ناظرین، تو پھر وہ افطار کا لمحہ ہی صرف نہیں ہوتا، بلکہ شب جمعہ سے لے کے جمعے کا ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی اللہ کی طرف سے رحمتوں کا پروانہ لے کے آتا ہے کہ وہاں لاکھوں ایسے افراد کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس ٹرانسمیشن کی ابتدا سے قبل ایک بات عرض کروں گا کہ درود پاک کی کثرت آج ضرور رکھیے گا، کیونکہ آج ظاہر ہے درود پاک پڑھنا بھی جمعے کے روز اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ میں آتے ہوئے ناظرین آج ایک بات سوچ رہا تھا کہ میں کس موضوع پر آج آپ سے تھوڑی سا کلام کروں اور آپ کی کالز شامل کروں، آپ کے تاثرات شامل کروں۔ جواب نہیں بن پا رہا تھا، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کچھ کشمکش میں مبتلا تھا تو اچانک میرے دل نے مجھے پکار کے کہا کہ جنید، ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم تو بہت بھرتے ہیں، ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام کو پینے کی تو بہت بات کرتے ہیں، ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ سنا بھی کرتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب آتا ہے تو بہت ادب کے ساتھ اپنے سروں کو جھکا بھی لیا کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار، ان سے الفت، ان سے عشق، ان پر مر مچنے کے دعوے تو بہت کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤ جنید، یہ میرا دل پکار کے کہہ رہا تھا کہ کیا عملاً ہم ویسے ہیں جیسا ہمیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس محبت کا، اس پیار کا، اس عشق کا، اس چاہت کا، اس الفت کا حق ادا کرتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ گو کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس طرف بڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے صرف زبانی ہی کیا کرتے ہیں، یا ہمارا عمل بھی اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں؟ کیا ہم صرف انہیں مانتے ہی ہیں، جانتے نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے؟ تو جواب یہ ملا کہ ہاں، کچھ بات ایسی ہے تو صحیح، اس لیے کہ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم چغلی بھی کرتے ہیں، ہم وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ہم بیک بائٹنگ بھی کیا کرتے ہیں، ہم طنز و مزاح بھی کیا کرتے ہیں، ہم ظرافت بھی بڑی عجیب عجیب کیا کرتے ہیں، ہم چوری چکاری بھی کیا کرتے ہیں، اور ہم بہت کچھ کیا کرتے ہیں۔ اس پہ کلام کروں گا ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آؤں گا، اپنے مہمانان کا تعارف بھی کراؤں گا اور کچھ اس موضوع پہ مزید بات کروں گا۔ کہیں مت جائیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر صفحے کے بعد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین بریک سے قبل کہ ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو کرتے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن میرے دل نے مجھ سے کہا کہ جنید ذرا یہ تو پوچھو کہ ہم جھوٹ تو بولتے ہیں، مکر و فریب بھی کرتے ہیں، جال سازی بھی کرتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، کینہ بھی کرتے ہیں، عداوت بھی ہے ہم میں، نفرتیں بھی بے انتہا۔ حسد کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، لالچ اس حد تک کہ پراپرٹیز کے لیے اور پیسوں کے لیے، دولت کے لیے ہم لوگوں کو مارنے تک کے درپے ہو جایا کرتے ہیں، گردنیں تک کاٹ دیا کرتے ہیں۔ بدکاری کا عالم یہ کہ شراب تو ہمارے یہاں اسٹیٹس سمبل بن چکا، کلبز، پبز اور کیسینوز جو ہیں وہ جب تک رات کو نہ سجیں تو ہمیں لطف نہیں آتا۔ بدکاری کا عالم یہ ناظرین کہ ہم جنس پرستی اب ہمارے یہاں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ چھوڑ دیجئے شی میلز کے تصور کو اور دیگر چیزوں کو، اب تو ہم اس سے آگے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ بدکاری کا عالم یہ کہ اب ہم
اپنے سروں سے چادروں کو اتارنا فخر کے طور پہ محسوس کرتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں ناظرین اس بات کو۔ میں سمجھ نہیں پاتا کہ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا ناظرین کہ اب عالم یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا خوف تک ختم ہو چکا ہے، مرنے کا خوف تک ختم ہو چکا ہے۔ میں اس بات کو بھی نہیں سمجھ پاتا کہ ہم اس بات کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس منہ سے ہم ان کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان کے سامنے پیش ہوں گے جب وہ شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، جب وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، تو ہم ذرا یہ سوچیں کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہونے سے قبل ان کے پاس لے کر کیا جائیں گے۔ یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے ناظرین۔ سود ہمارے عام ہو چکا ہے کہ کس منہ سے تمہیں منزل مقصود چاہیے، دین دین کرتے ہو اور سود چاہیے، اور ایمان تم نے اپنا تماشا بنا لیا کہ مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے۔ تو یہ تو ہمارے یہاں ناظرین تصور ہو چکا۔ تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اس وقت مجھے ٹیلی ویژن اسکرینز کے سامنے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، یہ بتائیے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروز محشر کیا شکل دکھائیں گے؟ یہ میرا آج آپ سے سوال ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہر دل عزیز، قابل احترام، فخر الاسر، شیخ الحدیث، ممتاز عالم دین، محترم جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب، اور میرے دائیں جانب پہلی شخصیت تشریف فرما ہے ممتاز ثنا خواں ہیں، صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کو پسند کیا جاتا ہے، ان کو سنا جاتا ہے، محترم جناب فرحان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آخر میں ایک نوجوان ممتاز عالم دین بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ ہیں، محترم جناب مفتی اسماعیل نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ تینوں احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ اور فرحان بھائی آپ سے آغاز کرتے ہیں، حمد باری تعالیٰ سے ابتدا کریں۔ اللہ 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 سب کا خالق گئے تو سب کا مالک گئے تو سب کا خالق گئے تو سب کا مالک گئے تو آنکھیں کے گیتی گئے اشکوں سے کر کے وضو اللہ 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 پتے پتے پہ مولا یہ تحریر ہے، پتے پتے پہ مولا یہ تحریر ہے، دونوں عالم میں تیری ہی تنویر ہے، پتے پتے پہ مولا یہ تحریر ہے، دونوں عالم میں تیری ہی تنویر ہے، تیرے جلوے گئے تیرے جلوے گئے بکھرے گوے چار سو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اور نور سے تیرے روشن زمین آسمان، نور سے تیرے روشن زمین آسمان، تیرے در کے بھکاری ہے دونوں جگہ، نور سے تیرے روشن زمین آسمان، تیرے در کے بھکاری ہے دونوں جگہ، گلسیتا تجھ سے گئے گلسیتا تجھ سے گئے تجھ سے گئے رنگو بو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو تیرے در پہ جھکائی اے میں نے جبھی تیرے در پہ جھکائی اے میں نے جبھی میری اوقات کیا میں تو کچھ بھی نہیں
تیرے در پہ جھکائی، اے میرے جبی میری اوقات کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، راز کو ہر جگہ، راز کو ہر جگہ پر تو کر سرخ رو، اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو اللہ گو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، آج میں تھوڑا سا مختلف انداز سے اس لیے میں نے ابتدا کی کہ ایک طرف تو بہت ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جو اہل اللہ ہیں وہ حقیقتاً اس جانب راغب بھی ہوتے ہیں اور اس راستے پہ چلتے بھی ہیں۔ اس سے قبل کی بات کا آغاز کروں، ایک بات بتائیے کہ قرآن پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی شکوہ مذکور ہے امت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بلا شبہ انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کا شکوہ بھی کریں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت طیبہ جس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن محظورا، کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ اچھا، تو جو یہ شکوے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ جہاں تک جو آپ نے گفتگو کی اس میں آپ نے ماشاءاللہ ایک طویل فہرست بتائی جو واقعی ہم لوگ اس کے برعکس چل رہے ہیں، جو ہمیں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ عظیم گناہ ہے، بہت پوری قوم گناہوں میں گرفتار ہے۔ ان گناہوں پہ بڑھ کر دوسرا ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آج دین کی تشریحات اپنے طور پہ کی جا رہی ہیں، اور دین میں وہ باتیں انجیکٹ کی جا رہی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیچاری سادہ عوام وہ دین کے نام پر بے دین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ اتنا بڑا سخت گناہ ہے، اتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ گناہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ لیکن وہ لوگ جو دین میں انجیکشن لگا رہے ہیں، دین کی نئی نئی تشریحات کر رہے ہیں، مثلا کل مجھ سے کسی نے مجھے بتایا، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کہ ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں کیا؟ تو میں نے کہا ہاں، کہنے نہیں فرض نہیں ہوتے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اب اس قسم کے انجیکشن دین میں لگائے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں حدیث کریمہ ہوتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر پہ ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی عرض کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ بھی فرمائیں گے، تو فرشتے ان لوگوں کو دھتکار کے بھگا دیں گے ان لوگوں کو، اور عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں جو ہے بڑی نئی نئی گھڑنتیں نکالی تھی، نئی نئی باتیں نکال لی تھی۔ تو حوض کوثر سے ایسے لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور ان کو پتہ ہی نہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم دین کی خدمت، وہ تو دھڑا دھڑ قرآن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، قرآن کو انٹرپریٹ متجدد بنے ہوئے ہیں، وہ بڑی بڑی ہورڈنگ لگی ہیں ان کی جناب، یعنی ان کے جسم پہ دین نہیں ہے، ان کی زبان پہ دین نہیں ہے، لیکن مفسر قرآن کی ہورڈنگ لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی۔ اللہ تعالیٰ بچائے قوم کو۔ اچھا، یہ تو ایک پہلو مفتی صاحب نے بیان کیا، میں چاہتا ہوں ذرا مطلقاً پہلے ہم گفتگو کا آغاز کریں تاکہ پھر ان ڈیپتھ جیسے سے موقع ملے گا، بات چیت بھی ہوگی، اور ظاہر ہے کالرز کی پرسپشن، پھر جو سوالات ان کے آئیں گے۔ بھائی ایک پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں بات آتے آتے آئی کہ ہم اتنے دعوے دار تو بنتے ہیں، لیکن برائیاں جو ہیں ہمارے یہاں اس حد تک عروج پر ہیں کہ کوئی برائی جو ہے وہ خالی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا پیمانہ اگر آپ دیکھیں تو ٹیمپریچر تھوڑا کم ہو، ہر برائی اب فل فلیشڈ اپنے عروج پہ موجود ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ وہ کلائمیکس پہ بھی نہیں ہے، مطلب وہ اپنے اتنے عروج پہ ہے کہ ہم اس سے انجوائے کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ کیا معاملہ کیا ہے؟ دعوے دار ایک طرف ہیں اور پھر شکل کیسے دکھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً مجموعی طور پر اس وقت جو صورتحال ہے ہم سب کی وہ انتہائی دیگرگوں ہے، اور زبان کے اعتبار سے دعویٰ یا وہ کلمہ طیبہ کا پڑھ لینا یقیناً ہم آسان ہے پڑھ لینا، چونکہ خالی تو اسی کو اختیار کر لیا گیا۔ امت یوں سمجھ لیں کہ اس وقت آسانیوں کے راہوں کو اپنا رہی ہے، اور جہاں جو مشکل اور مشقت والی بات آتی ہے تو وہاں سے لوگ کترا جاتے ہیں۔ اب دعویٰ آسان ہوتا ہے
اس کی دلیل پیش کرنا مشکل ہوتا ہے، اس دعوے کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اقرار باللسان تو ہے لیکن تصدیق بالقلب یا تصدیق بالعمل نہیں ہے. ٹھیک. ایک صحابی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں عرض کیا کہ حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو معلوم ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ارشاد فرمایا کہ اگر واقعی محبت کرتے ہو تو پھر فقر کے لیے تیار ہو جاؤ. فقر و فاقے کے لیے یعنی مشکلات آئیں گی. بالکل. میری محبت اگر حقیقتاً پائی جائے گی تو پھر اس کی راہیں بڑی کٹھن ہیں، اس کی راہوں میں بہت دشواریاں آئیں گی، فقیروں میں ملے گی. اس کے لیے جی ہاں بالکل اس کے لیے پھر تیار ہو. اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین، اور یقیناً اس بات پہ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں دعوے بہت کیے جاتے ہیں صاحب، بہت بات کی جاتی ہے اور جھوم جھوم کے جو ہے نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ذہن میں رکھیے گا بات. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم جو زبان سے کہتے ہیں ہمارا عمل بنیادی طور پہ کیا ہے، کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروز محشر جب اپنی شکلیں دکھائیں گے تو کیسی صورتیں اور کیا عمل ان کو دکھلائیں گے. اس پہ گفتگو کریں گے. آپ کی کالز بھی شامل کروں اور آپ ہمیں کال ضرور کیجئے، ایون اپنے سوالات بھی ہم سے کیجئے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. بزم افطار کے ساتھ جمعے کے اس خوبصورت اور پیارے سے دن ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب، جناب مفتی اسماعیل نورانی صاحب اور جناب فرحان قادری صاحب. آج بہت چھوٹی سی بات میں نے آپ سے کی ہے ناظرین، لیکن دیکھا جائے تو کائنات ہے ایک مسلمان اور مومن کے لیے کہ کیا ہم بروز محشر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی شکل دکھا پائیں گے؟ جو اعمال ہم کرتے ہیں اس بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم. ہلو، کال ڈراپ ہو گئی. بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اب دیکھیں یہ بنیادی طور پہ آپ اپنے تمام دیکھنے والوں کو بتائیے کہ آج جیسا کہ میں نے عرض کیا بریک پہ جانے سے قبل کہ ہم دعوے تو بہت کیا کرتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں برائیاں آپ دیکھیں کہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، حسد ہم کرتے ہیں. حسد کے اندر ہم لوگوں کو مروا تک دیا کرتے ہیں، کالا علم تک کروا دیا کرتے ہیں، ٹانگیں تک اس کی کھینچ دیا کرتے ہیں. ابھی چھوٹی چھوٹی برائیوں سے شروع کر رہا ہوں میں، پھر آؤں گا بڑے امراض کی طرف میں. تو یہ ذرا چھوٹے چھوٹے جو امراض ہیں نا، جس کو مطلب ہم بخار کہتے ہیں، نزلہ کہتے ہیں، کھانسی کہتے ہیں، ذرا اس پہ بات کریں تھوڑا سا کہ یہ جو اتنے امراض ہماری امت میں ہو گئے اس کو کیا کریں. دیکھیں تمام کے تمام امراض کی وجہ یہی ہے کہ جب کوئی امت اپنے نبی کی تعلیمات سے منہ پھیر لے تو پھر اس قسم کی پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے وہ. ٹھیک. اور آج یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے. ہمارے پاس صرف دعوے ہیں، دعویٰ ہیں ہمارے پاس کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو بہت کم ایسے لوگ نظر آئیں گے جو محبت کرنے والے ہوں گے. کیونکہ ابھی مفتی صاحب نے اپنی بات میں اشارہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ مصائب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے، مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہاں تو معاملہ الٹا ہے. آج تو ہمارا سارا زور اس بات پہ ہے کہ ہم کوئی اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے ہر کام کرتے ہیں، دین بھی اس لیے اختیار اچھا کرتے ہیں. کسی کی دنیا اگر بہتر نہ ہو، مفتی صاحب بات کرتی ہے آپ کی معذرت کے ساتھ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے. حالانکہ جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی دنیا کی تو کیا حیثیت تھی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی دنیا دیکھیے کتنے مختصر تھی. بالکل ٹھیک. مولا کائنات کی دنیا دیکھیے کتنے مختصر تھی. بالکل ٹھیک. حضرت خاتون جنت کی دنیا دیکھیے گھر پہ پکانے کو نہیں ہوا کرتا کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ایک دن فاقہ ایک دن کچھ ہو جاتا. بالکل ٹھیک. تو دنیا کو تو ان لوگوں نے نظر انداز کیا، اور آج ہم پیر بھی اس لیے بناتے ہیں تاکہ کچھ وظیفے بتا دے گا، کچھ پیسہ. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ڈاکٹر ناصر مستحسن کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میرا صرف مسئلہ اتنا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا. تھوڑا سا اونچا بولیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تم اپنا رویہ اور روش ٹھیک کر لو ورنہ میں تم کو فارغ کر دوں گا اور طلاق دے دوں گا. وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کو طلاق دے دی. ارے وہ اپنی والدہ کے ساتھ پہنچ گئی دارالفتہ والوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا. ارے آپ کو سنے بغیر فیصلہ دیا؟ جی. پھر میں جامع بنوریا گیا، وہاں میرے حق میں فیصلہ ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو مسئلے کا حل مجھے یہ پوچھنا ہے مفتی صاحب سے
کہ اگر میں اپنی بیگم سے رجوع کرنا چاہوں تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ رجوع کا معاملہ تو بعد ہے. پہلے تو بات یہ کہ مفتی صاحب یہ بتائیں گے کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ رجوع کا معاملہ تو بعد میں ہے نا. جی جی جی, اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں, لیکن بڑا عجیب یہ معاملہ ہو جاتا ہے, کنفیوژن ہو جاتی ہے, بسا بسایا گھر عجیب جو ہے وہ منتشر ہو کے رہ جاتا ہے. بہرحال آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کو بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پرویز بول رہا ہوں بحرین سے. جی بحرین سے پرویز صاحب, فرمائیے. ہاں جی, میں جی یہ بات کرتا ہوں کہ میں ایک سوال تھا کہ مسجد میں ایک آدمی داخل ہو جاتا ہے تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے نا, مولوی کے ساتھ, تو پھر وہ سلام کرتے, سلام بعد میں وہ دوسرا جماعت ادھر مسجد میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے گا, وہ قضا نماز پڑھتے, تو اس کا قضا نماز اس کے ساتھ ہوتا ہے. جی آپ سوال سمجھ گئے. جی ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بحرین سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر بول رہا ہوں لالا موسا سے. جی لالا موسا سے. لالا موسا سے بشیر بول رہا ہوں جناب. جی فرمائیے جناب. جی سر کیا حال چال ہے؟ جی آپ میرے حال بہت اچھے ہیں, آپ سنائیے آپ کے حال کیسے ہیں؟ آپ صاحب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مبارک. اور جناب میرا سوال یہ ہے کہ یہ حقیقہ جو بچوں کا کیا جاتا ہے کسی عمر میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ اوکے فائن, بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں لالا موسا سے جوائن کیا. عقیقے کے حوالے سے پہلے آپ ذرا سا فرما دیجیے. عقیقہ کرنا سنت ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے عقیقہ کیا ہے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ وہاں پر موجود رہو, ٹھیک ہو اور گیا. ان کے بالوں کے برابر چاندی کو صدقہ کرو. ٹھیک ہو گیا. عمر کیا ہوگی اب؟ جی عمر انہوں نے پوچھا عمر کیا ہوگی؟ اور عمر کا تو اس میں مطلب یہ کوئی پابندی نہیں ہے شرعن, البتہ یہ کہ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا مستحب ہے, سنت ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی 7ویں دن نہ کر سکے تو پھر پوری عمر اس کے لیے موجود ہے, کبھی بھی کر سکتے ہیں. بالکل. ایک جملے میں اور وضاحت کہ بلائیں بھی کچھ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں کہ عقیقے کے بعد وہ ٹل جاتی ہیں. ہاں بالکل, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الولد مرہون بعقیقتہ ہی, کہ بچہ جو ہے اپنے عقیقے کے اندر گروی ہوتا ہے. یعنی جب عقیقہ کر لیا جائے تو پھر وہ بلائیں وغیرہ رفع ہو جاتی ہیں, اور جو بیٹے سے یا بیٹی سے نفع ہو سکتا ہے دنیا میں یا آخرت میں تو وہ نفع پھر اسے مل جاتا ہے. اس والد بہترین ہو گیا. اچھا جی آپ فرمائیے. دیکھیں طلاق کے حوالے سے بھائی نے کہا, بہت سادگی سے انہوں نے سوال کیا, اور یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہوگا جتنا کہ انہوں نے بیان کیا, کیونکہ ان کی وائف نے جا کر کہا ہوگا کہ میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی. اور عام طور پہ جو دارالفتاؤں سے فتویٰ لیا جاتا ہے وہ نام لے کے نہیں ہوتا, کسی نے ایسا کیا مطلقاً فلاں نے فلاں, ٹھیک اس پر جو ہے وہ فیصلہ دے دے گا. ٹھیک ہے, جب انہوں نے طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی. پھر یہ جب کہیں اور گئے ہوں گے اور جا کے کہا ہوگا نہیں جی میں نے تو ایسا کہا تھا, تو اصل میں لوگ ہی سوال اپنے اس انداز میں بیان کرتے ہیں, خود الجھتے بھی اور الجھا بھی دیتے ہیں. ان کو اپنے ایمان کو گواہ رکھ کے بات کرنی چاہیے کہ ایمان کا مسئلہ ہے. جی بہرحال مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث شریف کے مطابق طلاق کی قسم نہیں اٹھاتا مگر منافق. اوکے. یا طلاق کی دھمکیاں دینا یہ بھی منافقت کا ایک شعبہ ہے. اوکے اچھا. تو بلا وجہ بیوی کو دھمکیاں دینا طلاق کی تو یہ بھی ایک غلط بات ہے. صحیح ہے. اور چونکہ تعلیم ہوتی نہیں ہے اس لیے غلط سمجھی. بہرحال اپنا فیصلہ دونوں جا کر کسی مفتی کے سامنے بیٹھ کے کروا لیں تو بہتر ہے ان کے حق میں. مطلب دونوں بیٹھ جائیں ایک وقت میں, ایک ہی مجلس کے اندر ہی ساری بات ہو جائے. جی بالکل ٹھیک. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں انڈونیشیا سے عادل بات کر رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انڈونیشیا سے. انڈونیشیا سے. آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گے بھائی. جی میں انڈونیشیا سے عادل بات کر رہا ہوں. جی عادل صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں نے پوچھنا تھا کہ اگر وطر نماز میں پورے سے دعائے قنوت کی جگہ پہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو سجدہ سہو ہوگا اس پر؟ وطر نماز میں آپ سمجھ گئے سوال؟ جی ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے انڈونیشیا سے ہمیں جوائن کیا. جی مفتی صاحب. پہلا تو سوال تھا کہ وہ نماز کے حوالے سے تھا. عموماً چونکہ عرب کنٹریز میں ہوتا کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا تو کوئی آدمی پیچھے آتا اس کا ہاتھ لگا کے کھڑا ہو کر اپنی نماز شروع کر دیتا, وہ ایک جماعت قائم ہو جاتی ہے. اچھا. وہ دیگر شافیوں میں دیگر لوگوں میں یہ جائز ہے. اچھا. تو انہوں نے ہاتھ لگا کے شروع کر دیتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا. جیسے آپ نے میرے ساتھ جماعت میں نماز ادا کی تو اب آپ کی جماعت کچھ رہ گئی تھی 2 رکعتیں, آپ اپنی بقیہ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کوئی ایک آدمی آئے گا تیسرا جو ابھی مسجد میں آیا آپ کو ہاتھ لگائے گا اور آپ کے ساتھ کھڑا. یہ کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں ہاتھ لگا کے؟ یہ ایک طریقہ کار ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جائز بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, جائز ہے یہ. ہاں جی. اچھا ٹھیک. ان کے نزدیک بھی جو ہے نیت میں مشارکت ضروری نہیں ہے امام کی اور مقتدی کی. ٹھیک ہو گیا. تو قضا بھی پڑے گا تو ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اگر آپ کی اجازت ہو ایک کالر کو یہ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام نازیہ ہے, میں مسکت سے بات کر رہی ہوں. مکہ مکرمہ سے. ماشاء اللہ. فرمائیے.
جی میں ویسے تو بنگلور کی ہوں، لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ میں سن رہا ہوں جی یہ قضاء عمری کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ مجھے معلوم کرنا تھا۔ قضاء عمری کی جو نماز ادا کی جاتی ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہن ایک گزارش آپ سے کروں اگر آپ کر سکیں تو۔ ہیلو، ہمارے جو لوگ یہاں پر اس وقت تشریف فرما ہیں اور میری ٹیم کے، میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ یہاں پر ٹیم کے تشریف فرما ہیں سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ آپ ماشاءاللہ مکے میں اس وقت موجود ہیں اور اللہ کی خصوصی تجلیات کا نزول اس وقت وہاں پہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی نورانی صاحب، قضاء عمری کے حوالے سے۔ قضاء عمری کے حوالے سے شریعت میں بہت اس میں آسانیاں رکھی گئی ہیں، اور طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو اگر معلوم ہے کہ اس نے کتنا عرصہ کی نمازیں چھوڑی ہیں تو وہ پورا حساب و کتاب سامنے رکھ کر اس کے مطابق ترتیب سے ادا کرے۔ اور اگر جیسے بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ کل کتنی ہوئی ہیں، بہت دفعہ پڑھی ہیں بہت دفعہ نہیں پڑھی ہیں، تو پھر وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اپنے سامنے نمازوں کی تعداد مقرر کر لیں، اور روزانہ کی 6 نمازیں یعنی 5 نمازیں تو جو فرض ہیں اور ایک وتر کی نماز، یہ 6 نمازوں کی تعداد مقرر کر لیں، کتنے سال ہیں، کتنے مہینے ہیں، اور کتنی عمر میں بلوغت ہوئی، پھر اب کتنی عمر ہے، یہ اس طریقے سے پورا ایک حساب مقرر کر کے پھر اب اس میں 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کرتے جائیں، روزانہ فجر پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک قضا، اور اس طرح ظہر کے ساتھ ظہر پڑھیں، عصر کے ساتھ عصر پڑھیں، اور اگر کسی کو اس طرح فرصت نہیں ملتی، آخر میں رات میں کسی کو وقت ملتا ہے تو وہ رات میں پھر اس طریقے سے روزانہ جتنی نمازیں ہو سکتی ہیں پڑھتے رہیں۔ اور نیت بھی بہت آسان ہے، مثلا یہ ذہن میں نیت کا ارادہ کر لیں دل میں کہ میں اپنی زندگی کی جو بھی پہلی نماز فجر قضا ہوئی اس کو ادا کرتا ہوں، ہر ظاہر بعد والی پھر دوبارہ پہلی ہو جائے گی، تو اس طریقے سے وہ دل میں نیت رکھے جو بھی پہلی قضا ہوئی یا جو آخری ہوئی میں اس کو ادا کرتا ہوں، پھر ظہر میں عصر میں اسی طریقے سے، تو انشاءاللہ اس طریقے سے ساری نمازیں۔ بات یہ گنتی کر کے کیا پڑھنا ہے، جب پڑھنا ہے تو پھر انگنت پڑھتے چلے جائیں، زیادہ ہی پڑھیں تو بہترین ہے۔ اچھا جی، اور ایک کوشچن کیا تھا کہ وتر کے بجائے قنوت کے بجائے آیت الکرسی پڑھی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو بہرحال قنوت بھی دعا ہے اور آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، امام سنت فرماتے ہیں کہ ہر حمد دعا ہے، تو بہرحال اس سے اس کی واجب ادا ہو جائے گا اور نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب آتے ہیں جناب اسی طرف جو ہم بات کر رہے تھے۔ مفتی صاحب آپ بتائیے کہ ہمارے یہاں یہ تو چھوٹے چھوٹے سے امراض ہیں نا، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، جو ہے وہ تمسخر اڑا دینا ہے، بہتان لگا دینا ہے، تو ابھی تو میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ اتنے عروج پر ہیں۔ تو ہم ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان جو ہے مدحت رسول کے لیے، اور دوسری طرف یہی زبان یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے اور یہی عمل سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، کیسے شکل دکھائیں گے؟ بات یہ ہے کہ مومن کا جو ایمان ہوتا ہے نا، وہ اصل میں قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے، صرف قول یا صرف عمل یہ نہیں ہے۔ ایمان جو ہے دونوں سے مل کر مرکب ہوتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باتیں صحابہ کرام سے فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے زیادہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ بالکل ایسا ہے، یعنی یہ دیکھیں کہ قوم کے ایک رہنما نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کچھ فرمایا اس سے زیادہ عمل کر کے اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کے اندر جذبہ عمل بیدار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہ رات کو اٹھ کر نماز اتنی ادا فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے، سوج جایا کرتے ہیں، جبکہ آپ کو کیا حاجت تھی؟ بالکل آپ کو حاجت ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا نا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ کو تو حاجت نہیں، تو سرکار نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اس کی نعمتوں پر شکریہ ادا نہ کروں؟ تو بات یہ ہے کہ قول بھی ہو اور عمل بھی ہو، یہ لازمی ہے۔ بالکل ٹھیک، اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور ایک کالر کو پہلے شامل کیے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شیر زمان بول رہا ہوں جی۔ شیر زمان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پاک پتن سے بات کر رہا ہوں۔ جی ماشاء اللہ، فرمائیے۔ جی 4 ماہ کی بچی ہے تو بچی کا عقیقہ کرنا لازمن ہوتا ہے جی؟ 4 ماہ کی بچی ہے، بچی کا عقیقہ کرنا؟ جی عقیقہ کرنا بچی کا یعنی کہ لازمن ہوتا ہے۔ اور میرا بھائی فوت ہو چکے ہیں 4 سال پہلے جی، تو ان کے جو میری یعنی کہ بھابھی تھی ان کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے، تو ان کے بھی بچے ہیں۔ اوکے، تو میں نے یہ سوال کرنا ہے سر، عقیقہ کرنا کیا میرے لیے لازمن ہے یا نہیں؟ نہیں، ان کے جو بچے یعنی آپ کے بھائی کے بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا عقیقہ نہیں ہوا؟ نہیں، میرے گھر آپ سے جو بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتلاتے ہیں۔ اور بابا صاحب کی سرزمین پہ آپ ماشاءاللہ ہیں، ہمارا سلام ضرور وہاں پہ عرض کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، بچی ہو یا بچہ ہو، دونوں کا عقیقہ کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے ذکر بھی کیا۔ اگر عقیقہ نہیں کریں گے تو بچہ بلاؤں میں گرفتار رہے گا، اوکے، اور عقیقہ کر دیں گے تو بچہ بلاؤں سے بھی بچے گا، بچی ہے وہ بھی بلاؤں سے بچ جائے گی اور اس کے نفع بھی حاصل ہوں گے۔ اور لڑکی کے لیے 1 بکری یا بکرا عقیقہ کریں، اور مستحب جو ہے
اور لڑکے کے لیے 2 کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام. جی نوشاد صاحب آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں. مزید کوئی کوشچن آپ کے پاس؟ کوشچن تقریباً ہو گئے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی صاحب مظفر گڑھ سے بول رہے ہیں. مظفر گڑھ سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ محمد جمیل بات کر رہا ہوں. جی محمد جمیل صاحب فرمائیے. جی یہ جو سود لیتے ہیں اور سود کھاتے ہیں لوگ، تو اب وہ روزے رکھ رہے ہیں، آیا ان کے روزے جو ہیں وہ صحیح ہیں یا اس بارے میں کوئی کباہت ہے؟ میں نے کہا تھا نا، کس منہ سے تمہیں منزل مقصود چاہیے، دین کرتے ہو اور سود چاہیے. ایمان تم نے اپنا تماشا بنا لیا کہ مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے. تو بات یہ ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ جو میں تو ابھی جھوٹ اور اس کی بغض اور کینے کی بات کر رہا تھا، ہمارے یہاں تو بہت عام سی بات ہے کہ آج سود جو ہے وہ لوگ لیتے ہیں، اسٹیٹس بن چکا ہے. یعنی گاڑیاں نکلوا رہے ہیں لیزنگ پر، گھر لے رہے ہیں لیزنگ کے اوپر، پیسہ جو انویسٹ کیا ہوا ہے جو ہے وہ اس میں سود چل رہا ہے. معیوب نہیں ہے جی، دنیا آنی چاہیے جی، بس لیوش لائف اسٹائل ہونا چاہیے. منہ کیسے دکھائیں گے سرکار کو کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی اعلان جنگ ہے؟ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو اعلان جنگ قرار دیا گیا، اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سود کھانے والے پہ، کھلانے والے پہ، لینے والے پہ، دینے والے پہ، اور اس کے ڈاکومنٹ لکھنے والے پر، اس پہ گواہ بننے والے پہ لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور یہ جو بھائی نے کوشچن کیا ہے اس کے اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، چونکہ فقہ کا تعلق ظاہر سے ہے، اگر کوئی شخص ظاہری اعتبار سے اپنے افعال ادا کر رہا ہے تو ہم کہیں وہ ہو گیا. لیکن یہ جو حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو تو 40 دن تک اس کا نہ فرض قبول ہوتا نہ نفل قبول ہوتا. تو اب وہ خود سوچ لیں کہ یہ حرام اپنے پیٹ میں ڈال کے ان کے روزے قبول ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. بات واضح ہوگی. اس پہ کلام کریں گے. ناظرین رہیے گا آپ ہمارے ساتھ، اور یقیناً میں آپ کا خادم آپ کے ساتھ ہوں. بزم افطار میں جمعے کے اس پیارے سے دن کے موقع پر ملاقات کروں گا آپ سے ایک مختصر شفق ایک بات. خوش آمدید خواتین و حضرات. بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. آج ناظرین میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، مکر و فریب بھی کرتے ہیں، جعل سازیاں بھی کرتے ہیں، سود بھی لیتے ہیں، دغا بھی دیتے ہیں، خون بھی بہاتے ہیں لوگوں کا، پراپرٹیز پہ قبضہ بھی کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کو بھی ختم کیے گئے ہیں، دنیا جہان کی سارے کام ہم کیا کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروز محشر ہم شکل کیسے دکھائیں گے؟ دعوے تو محبت کے بہت کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. میرا خیال ہے شاید کال ڈراپ ہو گئی. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ بتائیے ذرا سا کہ یہ جو ہمارے یہاں برائیاں، اب جیسے سود ہم لے رہے ہیں، دھڑلے سے لیا جا رہا ہے، ببانگے دوہر لیا جا رہا ہے، کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے. بدکاریاں ہیں تو عالم یہ ہے کہ اب اس حد تک ہم آگے بڑھ چکے ہیں کہ شراب اور چرس اور افیم اور اس طرح کی باتیں، اور ایون کلبز اور پبز اور بیئر بارز اور کسینوز جو ہیں وہ اسٹیٹس سمبل کا حصہ بن چکے ہیں. یعنی شی میز کا تصور عام ہو چکا، ہم جنس پرستی ہمارے یہاں عام ہو چکی ہے. یعنی عالم یہ ہے کہ اس بات کو معیوب نہیں سمجھا جاتا کہ آپ اپنی جنس کو تبدیل کر کے سوسائٹی کے اندر موو کریں تو آپ کو فخر کے ساتھ جو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے. ہم کیسے شکل دکھائیں گے؟ مجھے یہ بتائیے مفتی صاحب. دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کی جو ہے نا وہ رسم رہ جائے گی. تو اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی وہ زمانہ چل رہا ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اب اسلام جو ہے وہ نام کے حد تک استعمال کیا جا رہا ہے. جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے وہاں اس کو یوز کرتے ہیں. جہاں پتا ہوتا ہے کہ یہاں اسلام کا نام لینے یا اپنے آپ کو مسلم شو کرنے سے کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، وہاں پر اس کو یوز کرتے ہیں. اور جہاں معلوم ہے کہ یہاں پر اسلام جو ہے خدا نخواستہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یا اس کا کوئی حکم ہمارے آڑے آ رہا ہے، ہمارے اہداف اور ہمارے مقاصد میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو وہاں سے ہم کترا جاتے ہیں اور کترانے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک زمانہ آئے گا. اچھا، اب اس کا یہ ہرگز مطلب بھی نہیں ہے کہ جب یہ ہم نے سن لیا کہ ایک زمانہ آئے گا تو ہم کہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک زمانہ آنا ہی تھا تو وہ زمانہ آ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس لیے یہ پہلے سے خبردار کیا تھا، بتایا تھا تاکہ ہم اس کا حصہ نہ بنیں.
اور تیار رہنا. جی ہاں، ہم تیاری کریں اس سے لوگوں کو جی بچانے کی کوشش کریں، خود بھی دور رہیں. بالکل نہ یہ کہ اس پہ اکتفا کر لیں کہ جی قیامت کی علامتیں یہی بتائی گئی تھی لہٰذا ہم تو اس سے گزر رہے ہیں، بلکہ عملاً جو ہے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی نسل کا بھی تحفظ کریں اور اپنے معاشرے کو بھی بچائیں. اچھا ایک چیز اور، ایک کلاس میں نے دیکھی مفتی صاحب، ایک تو ہمارے ایک کلاس ہے نا جو جھوٹ بھی بول رہی ہے، بغض بھی کر رہی ہے، کینہ بھی کر رہی ہے، مطلب ہر طرح کی برائی اپنے اندر موجود ہے، زبان کے حوالے سے، عمل کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے بھی، پھر جو اخلاقی جو مطلب قدروں کی جو پامالی اس اعتبار سے. ایک کلاس وہ ہے جو معاملات پہ بڑی توجہ دیتی ہے کہ جی لین دین کا معاملہ صحیح رہنا چاہیے، تکلیف کسی کو مت دو، حقوق العباد کی بات کرو، کتوں کے حقوق کی بھی بات کرو، بلیوں کے حقوق کی بھی بات کرو، جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرو. اب آ جاؤ اس طرف کہ جی ہماری ذاتی زندگی میں جھانک کے مت دیکھنا. اب ہم شیمیل ہو جائیں، ہم جنس پرستی میں لگ جائیں، ہم کلبز میں جائیں، ہم شراب پئیں، ہم واٹ ایور کچھ بھی کریں، وہ ہماری اپنی ذاتی زندگی ہے. وہ جو فری سوسائٹی کا یا فری اسٹیٹ کا، یہ جو فری مینٹالٹی کا تصور ہے، اس کہتے ہیں جی یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم اس میں صحیح ہیں، اس میں ہمیں مت چھیڑو. تو کیا وہ لوگ بھی مطلب جسٹیفیکیشن صحیح دیتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ جس کلاس کی آپ بات کر رہے ہیں ان لوگوں کا کام صرف اتنا ہے کہ چونکہ مذہب کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ فطری طور پہ ہر انسان میں پیدا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک اس جذبے کے تقاضے پہ انسان عمل نہ کر لے انسان مطمئن نہیں ہوتا. تو اس لیے دنیا میں اکثریت لوگ کسی نہ کسی مذہب سے متعلق ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ وہ لوگ جو جس کلاس کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان لوگوں کا بھی صرف لوگوں کو اپنی نفسیاتی سیٹسفیکشن دینے کہ آپ بھی ایک طرح سے مذہب میں ہیں، لیکن حالانکہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا مذہب کا صرف ایک حصہ ہے. نہیں یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا تعلق کیا مذہب اس طرح کی بات آتی ہے؟ ایک حصہ ہے. یہ اس کے اس کہنے سے کیا ہوتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما چکا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. تو اب وہ دین میں پورا داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کی یا احادیث کی ایک بات لے کر کہتا کہ یہی اسلام ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی مسلمان نہیں ہے ایسا شخص کہ جو پورے دن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب پورے دن کو مانے گا تبھی وہ پورا مسلمان ہوگا، ورنہ تو وہ مسلمان بھی نہیں ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک. ٹھیک ہے. تو اس کلاس کا کام صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو صرف یہ سیٹسفیکشن دینی ہے کہ آپ بھی مذہب کا حصہ، مذہب آپ کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک. اور ظاہر یہ مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ ایک سازش کے تحت جو یہ تمام باتیں انڈکٹ کی جا رہی ہیں آپ کی سوسائٹی کے اندر. السلام علیکم. اور یہ کال ڈراپ ہو گئی. یہ وہی. السلام علیکم. ہلو. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حازم لون بول رہا ہوں کوٹلی آزاد کشمیر سے. جی کوٹلی آزاد کشمیر سے. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں بھائی؟ یہ پوچھنا تھا کہ تراویحوں کا مسئلہ ہے کہ ایک عورتیں اکٹھی ہو کے کسی مرد کو امام مقرر کر کے تراویح پڑھ سکتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ سمجھ گئے مسئلہ. جی جی بالکل ٹھیک. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بات جو آپ نے ذکر کی ہے یہ اصل میں یورپ کی تباہی کے جو اسباب ہوئے، دین سے دوری کے جو سبب بنے، ان میں یہی بات سب سے پہلے تھی کہ مذہب جو ہے پرسنل معاملہ کسی بھی شخص کا ذاتی معاملہ، کوئی اس میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. آج اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چرچ نیلام ہو رہے ہیں، چرچ بک رہے ہیں، بالکل صحیح، شادی ہال بن رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، بالکل صحیح، اور دیگر کاموں میں استعمال کیے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. تو یہی فلسفی جو ہے ہمارے یہاں کا پورا طبقہ تو الحمدللہ نہیں قبول کرتا ہے اس کو. بعض وہ لوگ جو صرف اپنی دنیا کی اپنی عیاشیوں میں مست رہنا چاہتے ہیں لیکن ایک نفسیاتی سیٹسفیکشن دین کی بھی چاہتے ہیں، تو ان کے اندر یہ لوگ کام. اچھا ایک چیز اور پہلے ذرا اس کوشچن کا ذرا جواب دیجیے. اس کوشچن کی حوالے سے یہ کہ دیکھیں ایسا جو ہے صرف مرد ہو امام اور صرف عورتیں اس کے پیچھے ہوں تو ایسا مکروہ ایسا کرنا. ٹھیک ہے. صرف عورتوں کی جماعت اور مرد صرف امامت کرانے والا تو میرا ناپسندیدہ چیز. بالکل ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو. کوئٹلی سے عادل بول رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کوئٹ سے. آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں گے بھائی، آپ کو کنٹرول روم سے بتایا گیا ہوگا. ہیلو بعد میں بند ہے، میں کوئٹ سے ہو رہا ہوں. ہیلو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ کی کال ڈراپ کرنا ہوگی. میری کنٹرول روم سے گزارش کہ گائیڈ کریں پراپر ہمارے کالرز کو کہ وہ ٹائم ویسٹ نہ کریں، نہ اپنا نہ میرا، بلکہ جب آئے لائن پہ تو پلیز پراپر جو ہے اپنے ٹیلی ویژن کو میوٹ کر کے آئیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہیرا بات کر رہی ہوں، حیدرآباد سے. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟
جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جو گناہ کبیرہ غلطی سے ہو جاتا ہے پھر معافی مانگو تو اللہ نے معاف کر دیتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. گناہ کبیرہ اگر اللہ نہ کرے ہو جائے اور معافی مانگی جائے اور توبہ کی جائے، دیکھیں نا وہی بات ہے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے؟ یقیناً حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لیکن توبہ کو اگر واقعتاً توبہ کی طرح صحیح معنی میں کیا جائے، ورنہ ایسی اگر توبہ ہو جو ہوتی ہے نا تو اس سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جو توبہ ہمارے یہاں رائج ہے نا سرسری، بہت اچھی بات آپ نے کہی، ایسی توبہ ہو تو اس سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. لہذا جو صحیح توبہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس گناہ پہ شرمندہ بھی ہو، اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی طلب کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. عزم کا مطلب ہوتا ہے پختہ ارادہ کہ دوبارہ پھر اس کی طرف نہ لوٹے. تو یہ والی توبہ یقیناً اگر بندہ کرے گا، یا کوئی مرد یا کوئی عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمانے. اچھا ایک بات مفتی صاحب مجھے بتائیے، میں ظاہر ہے یہ مشاہدے کی بات بھی ہے اور ہم اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں، ہم جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں. آج آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیے، پریکٹیکل گراؤنڈز پہ بھی ہم نے یہ چیز دیکھی کہ ایک عام سا کلرک ہوگا، کلرک سے لے کے آپ چلے جائیے جی آپ کی لیڈ کلاس تک، جو ہے آپ کے مقتدر حلقے تک، مطلب جب تک آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ نوٹ نہیں ہوگا آپ کا کام نہیں ہوگا. رشوت جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے حق سمجھا جاتا ہے، کام ہونے سے پہلے، کام ہونے کے بعد یہ تحفہ، لفافہ، کمیشن، ہدیہ، یہ اس کی صورتیں بن رہی ہیں، نام مختلف بدل دی. ایون جائیدادوں کو غصب کر لینا، زمینوں کو غصب کر لینا، پلاٹس پر جو ہے قبضہ کر لینا. یعنی اس بات سے اب ماورا ہو گئے کہ ہمیں کل بروز محشر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اس بات سے ماورا ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ہم دعوے دار تو بہت ہیں، کیا ہم ان کے سامنے اپنی صورتوں کو پیش کر سکیں گے یا نہیں؟ اس پہ ذرا سی گفتگو کرتے ہیں. پہلے کالر کو لیے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حاجی عبدالرؤف سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. جی حاجی عبدالرؤف صاحب فرمائیے. جی میں نے پوچھنا یہ تھا کہ میں نے انشورنس کروائی ہے، لائف انشورنس، تو شریعت کے مطابق کئی جگہ سے پتہ کروایا کہ وہ کہتے کہ جائز نہیں ہے، لیکن میرے دوست نے بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا اور چاند علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ وہ جائز ہے. یہ پوچھنا تھا. اور دوسرا، شریعت کے مطابق جب انسان کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے تو اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہے کیا؟ نہیں وہ بیوی تو نہ کہے نا، منگیتر کہے نا. پھر آپ نے فوراً ایج لے لیا. نہیں کہہ رہے ہونے والی. اچھا ہونے والی. اب آپ نے دیکھا یہ آپ نے اضافت بعد میں کی ہے، ہونے والی. ٹھیک ہے چلیں، بہرحال آپ کو بتاتے ہیں. جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عدنان بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. جی عدنان صاحب فرمائیے. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ جو بیمہ پالیسی ہے جیسے اسٹیٹ لائف ہے یا دوسری کمپنیاں کر رہی ہیں، کیا یہ سود کے زمرے میں آتی ہیں یا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ اسٹیٹ لائف والے جو کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحبان نے اس کو سود سے پاک کیا ہے، سود کے زمرے میں یہ نہیں. اس بات کو کسی کا نام ہی مینشن نہ کریں، سمپل بات کریں کہ انشورنس پالیسی یا بیمہ پالیسی جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس پہ کلام کرتے ہیں. پہلے ذرا سا اس بات کو مکمل کریں جو میں نے آپ سے کوشش. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ رشوت کو حق سمجھا جاتا ہے اور اس کو پھر مختلف نام دیے جاتے ہیں، ہدیہ، تحفہ، لفافہ، کمیشن یا اور دیگر نام. تو بطور مثال کے ایک حدیث شریف کا ایک جملہ کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ لوگ جو ہے شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو پئیں گے یا اس کو حلال سمجھیں گے، یعنی نام چینج کریں گے اور اس کے بعد اس کو یوز کریں گے. وہ سمجھیں گے کہ ہم نے نام تبدیل کر لیا لہٰذا اپنے تئیں وہ مطمئن ہے. تو اچھا اسی طریقے سے جب لوگ یہ سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، مختلف گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں، رشوت ہے یا سود ہے یا اور اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں، تو اس کو اپنے تئیں وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں. یا تو اس کا نام تبدیل کر لیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں کیا کریں، یا اور اس طریقے سے بہت سارے کمیشن ہے، لفافہ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے، یقیناً تو یہ اپنے آپ کو شاید سیٹسفائی کر لیتے ہیں. لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو کیا وہاں بھی ہم سیٹسفائی کر سکیں گے یا نہیں؟ تو ایسے نذرانے پیش ہوں گے کہ کیا بات کیا کہیے. پھر چلیں جی فرحان بھائی آپ کی جانب باتیں تو کیا سنانے والے ہیں؟ ایک بڑا ہی پیارا کلام حضور کی شان بیان کی گئی، اس کلام میں پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر شان محمد شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب سے بھی جس کے
ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی قبضے میں جس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی نظروں میں کتنی ہچ تھی دنیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور عجز تو دیکھو اللہ اکبر کہ تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر عجز تو دیکھو اللہ اکبر کہ تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور کھانا تو دیکھو جو کی روٹی بے چھناٹا روٹی بھی موٹی کھانا تو دیکھو جو کی روٹی بے چھناٹا روٹی بھی موٹی وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا اور پانی پی کر ہی رہ گئے جانا دو مہینے یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماگر تو مایوس نہ ہونا اپنا دل تھوڑا مت کرنا ماگر تو بزم افطار میں ایک بار پھر جمعے کے اس پیارے سے موقع پر آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیا حال ہے؟ میں بہت اچھا ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں. میں نا سامنے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. فون کرتی ہوں تو فون لگتا ہے. آپ تھوڑا سا اونچا بولیے. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں یاسمین بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی فرمائیے. جنید بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر نا مولانا صاحب کو فون لگاتی ہوں پروگرام میں تو فون لگتی نہیں ہے. میری شادی ہوئی تھی پہلے نا دایا ابو کے گھر میں. ٹھیک ہے. وہاں سے کچھ دیر بعد میں نے 4 سال وہاں رہی. اس کے بعد میرا اتنا میں پریگننٹ تھی تو انہوں نے طلاق دے دی تھی مجھے. مجھے پتا نہیں تھا کہ اس میں سے طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بعد میں میرا ایک بیٹا ہوا. پھر میرے والدین نے شادی کر دی. آپ تھوڑا سا اونچا بولیں. تھوڑا سا اونچا بولیں. میرے والدین نے شادی دوسری جگہ کر دی. تو پہلے بیٹے ابھی وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پریگننٹ ہو تو طلاق نہیں ہوتی. نہ میرے شاید والدین کو پتا تھا نہ مجھے پتا تھا. تب میری شادی دوسری جگہ ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مثلا کیا مسئلہ ہے, یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ میں تو جب سے یہ دین سے آپ کو کس نے کہا کہ پریگننٹ ہو تو طلاق نہیں ہوتی؟ ہاں جی تو میں تھی تو طلاق ہو گئی تھی. میں نے عرض کیا آپ کو ظاہر ہے وہی سوچ ہے نا آپ کے ذہن میں کہ میں نے طلاق ہوئی نہیں تھی تو میں نے دوسری شادی کر لی. تو آپ کو کس نے کہا کہ پریگننٹ ہو؟ ہلو جی جی آپ کو کس نے کہا؟ جی کیا بس یہی لوگ کہتے ہیں کہ جب بچہ ہونے والا ہو تو طلاق نہیں ہوتی. ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو اسی مسئلے پہ ذرا سی بات کر لیتے ہیں. جی
ہاں، یہ بہت سارے لوگوں میں غلط سوچ ہے طلاق کے حوالے سے، جہاں بہت سارے اور بھی کنفیوژنز ہیں. ان میں سے ایک مشہور یہ بھی ہے لوگوں میں کہ جی حمل کی حالت میں پریگنینسی میں طلاق نہیں ہوتی، تو یہ غلط مشہور ہے. اور یہی کانسیپٹ ان کے ذہن میں ہے، تو کنفیوژن یہی ہے کہ جی کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے وہ نکاح تھا اور میں نے دوسرا نکاح کر لیا. شرعی نقطۂ نظر سے تو ہر صورت میں، ہر حالت میں طلاق ہو جاتی ہے. جب بھی طلاق دی جائے گی تو طلاق ہو جائے گی. جیسے ایک عذر یہ کیا جاتا ہے جی میں نے تو غصے میں دی تھی طلاق، ظاہر ہے غصے میں ہی ہوگی. وہ ظاہر ہے افطاری پہ تو بیٹھ کے طلاق نہیں دیں، خوشی میں تو نہیں ہوگی. تو بلکہ افطاری پہ جو ہے وہ فروٹ چاٹ کھلاتے ہوئے تو آپ کو طلاق نہیں دیں گے. اب اگر غصے میں بھی نہ ہو طلاق تو اس کا مطلب دنیا میں پھر کوئی طلاق واقعی نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ غصے میں ہی دی جاتی ہیں. تو اگر غصے کی وجہ سے سائڈ لگاتے طلاق کو تو پھر کون سی واقع ہو رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو سارا ہی سلسلہ تو حالت حمل میں بھی ہو جاتی ہے طلاق، لہذا ان کی طلاق واقع ہو چکی اور پھر عدت جو ہے بچہ پیدا ہونے سے ان کی عدت بھی مکمل ہو گئی. لہذا پھر انہوں نے دوسری جگہ پراپر طریقے سے جو نکاح کیا ہے وہ شرعاً صحیح. اب ظاہر ہے وہ ایک بات الگ ہو جاتی ہے کہ ایک تو ویسے ہی طلاق ناپسندیدہ فعل، پھر حمل کی حالت میں زیادتی در زیادتی بالائی تکلیف. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبدالرؤف بات کر رہا ہوں، سعودی عرب جدہ. عبدالرؤف صاحب تو آج کل جو ہے وہ بہت عبدالرؤف صاحب کی کالیں آ رہی ہیں، فرمائیے. جی سر پوچھنا یہ تھا کہ یہ لائف انشورنس کے بارے میں کہ دوست نے بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور چند علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ آپ کیوں کنفیوز ہیں؟ ابھی میں آپ کو جواب دلوا رہا ہوں عبدالرؤف صاحب، آپ بالکل پریشان نہ ہو، سکون سے بیٹھیں آپ اور بار بار کال مت کیجیے. ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جواب اس کا کیا ہے. جی لیکن پہلے تو میں ان کا کنفیوژن دور کر دوں. ڈاکٹر ذاکر نائک مفتی نہیں ہے، نہ وہ فتویٰ دیتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے لائف انشورنس کا، زندگی کا بیمہ کا، تو یہ چونکہ سود اور جوئے پر مشتمل ہے اس لیے اسے تمام علماء نے اسے ناجائز قرار دیا ہے، بیمہ کے جو بھی سلسلہ ہے. البتہ ایک بھائی نے ایک کوشچن کیا تھا کہ عن قریب جناب سود سے پاک پالیسی آنے والی ہے، تو بے شک اس وقت اسلامی دنیا میں اس حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پالیسی جو بیمہ پالیسی لائی گئی یہ بھی ضرورت کے تحت لائی گئی تھی. تو اب ایک اسلامی صورت کیا ہو سکتی ہے، اس کو تکافل کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے. تو تکافل کے تحت جو یہ کام ہوتا ہے وہ جائز ہے. پھر ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ میں اپنے ہونے والی اپنی بیوی سے بات چیت کر سکتا ہوں منگنے کے بعد، تو آپ نے بڑی اچھی اصلاح کر دی تھی کہ جناب نکاح کے منگنی کرنے سے بیوی نہیں بنتی. انہوں نے اضافت بھی کی تھی کہ ہونے والی تھی. تو وہ اجنبیہ ان کے لیے جس طرح ایک دوسری اجنبی عورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. یعنی انشورنس کے حوالے سے تو یہ بات طے ہو گئی کہ وہ جی جائز نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو جناب رہیے گا ہمارے ساتھ اور ہم بھی رہیں گے آپ کے ساتھ، کہیں مت جائیے گا، اور بہت سی باتیں کروں گا، آپ کی کالز بھی شامل کروں گا اور ملاقات کروں گا آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. جمعے کا موقع ہے ناظرین، اور یقیناً اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل، ایک ایک ساتھ بہت ہی باعث برکت ہے. درود پاک کی کثرت رکھیے گا اور اللہ سے یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ اس چوتھے روزے کو بھی بس تو اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر لے. بات ہو رہی تھی مفتی صاحب کہ ہمارے یہاں ہم تمام تر برائیوں میں مبتلا ہیں، ہر طرح کی چھوٹی بڑی ہر طرح کی برائی میں مبتلا ہیں. ایون اپنے آپ کو جو ہے ہم نے اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں بھی کہیں کہیں غرق کر دیا ہے. باوجود اس کے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں. کیسے شکل دکھائیں گے بروز محشر میں؟ دیکھیں، جب تک اس بات کی اصل میں فکر پیدا نہیں ہوگی کہ ہمیں کسی کے سامنے، کسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کوئی ہم سے پوچھے گا، ہم سے پوچھا جائے گا، ہمیں جواب دینا ہے، جب تک جواب دہی کا خوف نہ ہو اس وقت تک تبدیلی نہیں آتی. ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم یعنی انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو مفہوم حدیث ہے کہ پھر دو ہی باتیں رہ جاتی ہیں کہ اس کے پیچھے والے کہتے ہیں کہ ما خلفا، یہ کیا کیا چھوڑ کر گیا ہے، یہ دیکھو. اور جو اس کے آگے والے ہیں یعنی ملائکہ ہیں یا میدان محشر ہے تو وہاں پر یہ پکار ہوگی کہ ما قدما، یہ کیا کیا لے کر آیا ہے. تو اب یہ دو جملے ہیں، ہماری پوری زندگی سمجھ لیں کہ ان دو جملوں کے درمیان ہے، ما خلفا و ما قدما، کہ کیا یہ پیچھے چھوڑ کر گیا ہے اور کیا یہ لے کر آیا ہے. تو جو کچھ یہ پیچھے چھوڑ کر گیا ہے وہ تو بعد والے جو پیچھے اس کے لوگ ہیں وہ حساب و کتاب کریں گے، لیکن جس چیز کا اس نے حساب و کتاب دینا ہے وہ ہے ما قدما، کہ یہ کیا لے کر آیا ہے.
اور جب تک ہمیں یہ جملہ ذہن میں ہر وقت ہمارے پیش نظر نہیں ہوگا کہ مجھے کسی کے سامنے پیش ہو کر جب پوچھا جائے گا ما قدمہ کہ کیا کیا لے کر آیا ذرا چیک کرو اس کا سامان، تو تب تک ہمارے اندر صحیح معنی میں جذبہ عمل پیدا نہیں ہوگا۔ آج ہم جب کسی جگہ سفر پر بھی جاتے ہیں نا تو واپسی سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اتنا ٹائم ضرور نکالتے ہیں، سوچتے ہیں کہ گھر والے پوچھیں گے کیا لے کر آئے ہو ہمارے لیے، تو ہم اس کی تو تیاری کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے، خوف ہوتا ہے کہ جواب دینا ہے کسی کے سامنے۔ تو قیامت کے دن جب ہمیں جتنی بڑی بارگاہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم آخر اس کے لیے فکر کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ فرنٹ ڈور بند کر دیجیے گا، فرنٹ ڈور بند کر دیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم ہندوستان سے بات کر رہے ہیں جنید بھائی۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہندوستان سے جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں ہم ٹھیک ٹھاک ہیں جی، فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی ٹھیک، ہم ہمارے ماما کے بارے میں بتانا چاہتے تھے۔ جی جی فرمائیے۔ ہمارے ماما ہر روز شراب پی کر آ کر ہمارے گھر پہ ہمارے نانا نانی کو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو کے ان کو راڈ ڈال کے آپریشن کر کے ہیں، پھر بھی وہ جا کر شراب پی کر آ کر ہمارے گھر پہ بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تو آپ کے ماما کو اسی لیے ہماری فیملی کو تو بہت پریشان ہو گیا ہے۔ اچھا، تو آپ کے ماما کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ آپ کے نانا نانی پہ کتنا جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے، ان کو کتنا کچھ بھی خیال نہیں ہے ان کو۔ کل رات کو بھی بہت سارا جھگڑا ہوا، ہمارے بڑے ماما کو دانت ڈال کے کتر کر ان کو بہت تکلیف ہوا، ہر روز جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ رمضان کی راتوں میں بھی یہی ہو رہا ہے؟ ہاں، یہی کل رات کو بھی ایسے ہی کیا، شراب پی کر آ کر ہمارے ماما ہمارے نانی تو ہر روز روتے رہتے ہیں، فون کر کے بتاتے رہتے ہیں۔ ان کو پاؤں پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کو راڈ ڈال کے آپریشن کر کے ہیں، پھر بھی وہ معذور ہیں، پھر بھی اسی میں جا کر شراب پیتے ہیں۔ وہی بات ہے نا، وہ عقل نہیں آ رہی، بات یہ ہے کہ عقل نہیں آ رہی، وہ ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، ٹانگ میں راڈ بھی ڈل گئی، اس کے باوجود عقل نہیں آ رہی ان کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا کرے۔ مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ بھائی میں فائدہ بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے۔ جی فرمائیے۔ بھائی میں نماز کے بارے میں پوچھنا ہے، میں نماز پڑھتی ہوں لیکن میرا مائنڈ نماز میں نہیں ہوتا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ میں نماز پڑھتی ہوں لیکن مائنڈ نماز میں نہیں ہوتا۔ مائنڈ نماز میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہندوستان سے جو بچی کالر ہے، مجھے افسوس بھی ہوا کہ دیکھیں نا، یہ بڑے ہوتے ہیں، کان پکڑ کے بچوں کو سمجھاتے ہیں، بجائے اس کے بچے جو ہیں وہ اپنے ماما کی شکایت کریں کہ ماما جو ہے شراب پی کے آتے ہیں، ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے، راڈ بھی لگی ہوئی ہے، نانا نانی پریشان ہے۔ عجیب تماشا ہے، کیا ہے؟ اور رمضان کی راتوں حدیث کریمہ میں سے ام الخبائث قرار دیا گیا ہے کہ تمام خباثتوں کی ماں ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑنا بھی مشکل بھی ہے۔ اس لیے شاعر نے بھی اس کے بارے میں اس قسم کے کلمات کہے ہیں، چھٹی نہیں ہے منہ سے کافر لگی ہوئی۔ لیکن بہرحال اس کے اندر اگر مسلمان دیگر معاونت کریں، دیگر مسلمان اس کا ساتھ دیں، اس کو اچھی کمپنی پرووائڈ کریں اور اس کے نقصان بتائیں کہ یہ بروز قیامت کے دن جہنم میں یہ طینۃ الخبال ہوگی یہ شراب، اور اس جہنمیوں کا پیپ اس کو پینا پڑے گا جو شراب کا عادی ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب بار بار انہیں یہ بات بتائی جائے گی تو ممکن ہے ضمیر جاگ جائے۔ تو یہاں پہ ضمیر کو جگانے کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر بہن نے کہا نماز کے حوالے سے کہ نماز میں دماغ نہیں لگتا، دل نہیں لگتا۔ اصل میں واقعی دماغ تو لگانے کی چیز نہیں، دل لگانے کی چیز ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ کار جو بزرگان دین رحمہ اللہ نے بتایا کہ جب بھی نماز کا وقت آئے تو اس کے انتظار میں بیٹھ جائیں انسان۔ ٹھیک ہے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے دوڑتے دوڑتے کسی کام سے نکلتے ہیں اور جا کے وضو کرتے ہیں اور جلدی سے جا کے نماز پڑھتے ہیں، فارغ ہو کے باہر آئے تو پھر کہتے ہیں توجہ نہیں ہوئی نماز میں۔ تو بات یہ کہ آپ جس ماحول میں پہلے تھے تو دوران نماز بھی اسی ماحول میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نماز سے پہلے جا کے بیٹھ جائیں گے انتظار کرنے کے لیے تو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور آپ کا چینل سیٹ ہو جائے گا دماغ نماز کے لیے، ٹیوننگ ہو جائے گی پراپر۔ جی جی، پراپر ٹیوننگ ہو جائے گی۔ پھر وہی بات ہے، آپ کا دماغ جو ہے مختلف جگہوں پہ سرفنگ نہیں کرے گا، تو ایک چینل پہ آگے رک جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا چینل ہے۔ اور وہ میں بات اس بچی سے عرض کروں، اللہ کرے کہ آپ کے ماں سن رہے ہوں، تو اتنا پیارا رشتہ ہے، 2 مرتبہ اس میں ماں آتا ہے۔ اللہ کرے وہ ماں اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو نشہ ہے، یہ جو شراب ہے، یہ جو ام الخبائث ہے، یہ پیتے پیتے اللہ نہ کرے کوئی موقع ایسا آ گیا کہ آپ کا پیغام اجل آ گیا، اور اس وقت اگر آپ جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے تو سوچئے اللہ کے حضور پھر کس صورت سے حاضر ہوں گے۔ میں اسی صورت کی تو بات کر رہا ہوں
کہ اگر اللہ نہ کرے آپ نشے میں مخمور ہوں اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ جب آپ نشے کی حالت میں اپنے گھر جا رہے ہوں اور اس وقت اگر پیغام آ جائے اجل کا اور اس وقت اگر آپ کو موت آ جائے اور آپ لحد میں اتارے اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے کہ تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے تو اس وقت آپ ان کو کیا شکل دیں گے؟ بس اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام طاہر ہے, میں مسقط سے بات کر رہا ہوں. طاہر صاحب مسقط سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. اچھا, میں ایک ویئر ہاؤس میں مینیجر کا کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ مجھے باہر کے ٹرانسپورٹ کمپنیوں کو مجھے بزنس دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے ان لوگوں کو بزنس ملتا ہے, یہ میرا بھی ایک کام ہے. تو اس وجہ سے لوگ رشوت دینا چاہ رہے تھے کہ پیسہ کی ساتھ دو. میں تو پیسے لینے سے انکار کرنے لگا. اس کے بعد ابھی یہ کیا کرتے ہیں, کچھ کھانے پینے کی چیز یا فروٹ پر زبردستی لا کے ابھی دیتے رہتے ہیں. کبھی لے کے آتا ہوں میں, کبھی منع کرتا ہوں. تو بھی مجھے ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ مسئلہ سمجھ گئے. ٹھیک ہے. کویت سے طاہر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ تہنیت بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. مجھے آپ سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ یہ جو آج کل ٹی وی پہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی پہ جو فلم دکھائی جاتی ہے, تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا یہ ہمارا دیکھنا اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ اس میں تو میرا خیال ہے شبی وغیرہ بھی دکھائی جا رہی ہے نا. شبی وغیرہ بھی دکھائی جاتی ہے, آواز وغیرہ بھی سنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مفتی صاحب, پہلے تو آپ پہلے کوشچن کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیے, بہن نے جو کوشچن کیا تھا کہ مسقط سے بھائی نے جو کوشچن کیا تھا رشوت کے حوالے سے, تو بلا شبہ وہ جو کھانے پینے کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں وہ رشوت ہی ہے ان کے حق میں. اور اس کے بارے میں امام علیہ السلام کا فرماتے ہیں کہ رشوت یہ نہیں کہ فوری طور پر کام ہو تو اس وقت کوئی چیز دی جائے. وہ مستقبل کی امید میں بھی پہلے سے سیٹنگ کرتے ہیں کہ جناب اس کو دیتے رہیں تاکہ ہم سے یہ سیٹ رہے, سوشلائزنگ رہے, اچھے کانٹیکٹس, اچھی پی آر جنریٹ ہو جائے. تو اسی وجہ سے یہ جو کہ بزنس دینے اور لینے کا معاملہ ان کے یہاں پر بھی, تو جو لوگ لا کے دے رہے ہیں ان کی چیزیں قبول نہ کریں اور اسے رشوت ہی سمجھیں. بالکل, یعنی بات یہ ہے کہ اس بات سے بچنا چاہیے نا. جی جی بالکل ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام کے حوالے سے, فلم کے حوالے سے میں بات چیت کروں گا انشاءاللہ, اور یقیناً آپ کی کال بھی شامل کروں گا. ملاقات کرتے ہیں ناظرین آپ سے ایک مختصر سے. خوش آمدید خواتین و حضرات. بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت, اور جمعے کے اس پیارے دن, اس خوبصورت سے موقع پہ ان پیاری سی ساعتوں میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب, جناب مفتی اسماعیل نورانی صاحب اور جناب فرحان قادری صاحب. اچھا, بات ہو رہی تھی فلم کے حوالے سے. یہ ہمارے آج کل میڈیا کے اوپر جو ہے, چاہتا ہوں آپ دونوں آپ جو اس پہ ذرا سا انپٹ دیں, بلکہ پہلے آپ سے رائے لیتے ہیں, پھر مفتی صاحب سے فائنل رائے لیتے ہیں. یہ جو اس وقت مختلف انبیاء علیہ السلام کی تشبیہات جو ہیں پیش کی جا رہی ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جو ہے تشبیہ پیش کی جا رہی ہے, اور مطلب ان کی جو ہے وہ معاذ اللہ ان کے اوپر پوری زندگی پہ ان کی جو ہے وہ پکچرائز کی جاتی ہے. جی. تو یہ اس کی کیا حیثیت کیا ہے شرعی طور پر؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے کلیکٹ کیا ہے ان پکچرائزیشن کے لیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ یا صحابہ کرام کی یہ سیرت کی عکاسی کر رہے ہیں, ان میں کئی افراد تو یوں سمجھ لیں کہ اکثر بلکہ سارے ہی اداکار ہیں. کتنوں کے بارے میں آیا کہ فاسق و فاجر ہیں, شرابی ہیں, بدکار ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ ہیں, اور معاذ اللہ یہ مل کر سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ فلاں صحابی ہے, یہ حمزہ ہیں, یہ بلال ہے, معاذ اللہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. مصنوعی کعبہ بنا کر کسی کو اوپر چڑھا دیا, کسی فاسق و فاجر کو کہا جا رہا ہے بلال ہیں, اس طریقے سے. تو سب سے پہلا فالٹ تو یہ اتنا بڑا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد پر علماء کو متفقہ طور پہ فتویٰ دینا چاہیے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. فالٹ تو کہاں, یہ تو پراپر مجھے لگتا ہے کہ ایک سازش ہے کہ تمام بچے دیکھیں گے اس طریقے سے ان کے ذہنوں میں کانسیپٹ بیٹھے گا کہ ہم نے معاذ اللہ ایک فلم کے اندر حضرت حمزہ کو دیکھا ہے. بچے کے ذہن میں بیٹھے گا کہ بلال اس طرح کے ہوتے ہیں. جب وہ بچہ بڑا ہو کر حضرت بلال کا ذکر سنے گا عشق رسول کے حوالے سے, تو کہے گا جی میں نے فلاں فلم میں ان کو دیکھا تھا. معاذ اللہ ایک فاسق و فاجر کی شکل کو حضرت بلال سے وہ ملائے گا, مطلب وہ شرابی کبابی بدکار یہ بات ہو سکتی ہے وہ کس صورت میں کھڑا. اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے اور وہ جتنے بھی واقعات پیش آئے حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے, تو کیا اس کے لیے وہ ساری کی ساری کتابیں
ایک ایک گوشہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیان کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ حضور مسکراتے تھے، صحابہ اس کو روایت کر رہے ہیں. یہ تو کرم ہو گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جو ہے وہ صرف ایک تخیل جو ہے پیش کیا ہے، صرف اونچ نہیں پیش کی، ورنہ معاذ اللہ اگر وہاں تک بھی وہ آ جاتے. جی ہاں، بات تو یہ تو باقی سارے گوشے سیرت کے واضح ہیں. اس کو نہ جانے یہ کون سا تبلیغ کا جذبہ ہے کہ ہم مزید سیرت کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ذہنوں میں اتارنا چاہتے ہیں. یہ ذہنوں کو خراب کرنے اور ذہنوں کو بگاڑنے کا تو ذریعہ ہو سکتا ہے، یہ ذہنوں میں سیرت بٹھانے کا طریقہ. سلیمان علیہ السلام آپ دیکھیں نا جی، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نئی فلم اس وقت آئی ہیں، وہ ایک عجیب تماشا، اس پہ گفتگو اور کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ میں محمد عارف حیدرآباد ہندوستان سے بات کر رہا ہوں. محمد عارف صاحب حیدرآباد دکن ہندوستان سے، فرمائیے. جون کے مہینے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ ایک چھوٹے طبقے میں رہتے تھے. وہاں سے ان کا طبیعت تھوڑا، انہوں نے ایک دن پہلے ہم کو فون کیا تھا کہ بیٹا میرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو بولا، تو ہم نے بولا کہ پاپا آ جاؤ حیدرآباد اور ہم دواخانے میں اپائنٹمنٹ لے لیں گے اور آپ کو بتا دیں گے. تو انہوں نے، ہم جمعہ کے دن ہمارے شام میں بات ہوئی تھی. ہفتے کے دن تو وہ صبح نکل کے 7-8 گھنٹے سفر کر کے وہ حیدرآباد پہنچے. جیسے پہنچے ہمارا اپائنٹمنٹ 5 بجے تھا، اور میرے پاپا ہمارے گھر پہ حیدرآباد 3 بجے پہنچ چکے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے، پاپا آنے کے بعد انہوں نے پانی نہایا، وہ شوگر کے پیشنٹ تھے، انہوں نے انجیکشن لیا، کھانا کھایا، ہمارے سے گفتگو کی. اس کے بعد 5 بجے جیسا اپائنٹمنٹ کا ٹائم ہو گیا، اس ٹائم پہ ہم اپنی کار لے کے، میں بھی ایک MNC کمپنی میں کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ پرابلم پہ آ جائیے. ایکچولی آپ پرابلم پہ آ جائیے. پرابلم کیا تھا؟ میرے بھائی سوڈان میں رہتے ہیں، وہ بھی آ چکے تھے، میں بھی نیپال سے آ چکا تھا، اور میرے چھوٹے بھائی ہے فارماسسٹ، وہ بھی ساتھ تھے، میرے والدہ ساتھ تھے. ہم 4-5 کے پاپا کو کار میں لے کے ہم ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو چکے. ٹھیک، اب آپ ذرا پرابلم پہ آ جائیں. 15 منٹ ہم روانہ ہو چکے تھے. 15 منٹ کے بعد میں نے بولا، بیٹا مجھے تھوڑا سا درد ہو رہا ہے، دم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پاپا بولنے سے 5 منٹ میں ہی ہم نے ہاسپٹل کو شفٹ کر دیا. وہی ہم ہاسپٹل جا رہے تھے، اس سے پہلے جو بڑا ہاسپٹل تھا، اس سے پہلے پاپا بولتے ہی ہم نے کیا کیا ہاسپٹل میں، چھوٹا مطلب بھی بہت بڑا تھا وہ، وہاں پہ امیڈیٹ وقت بہت کم ہے. مجھے یہ ساری چیزیں نہ بتائیں، مجھے پرابلم بتائیے ورنہ آپ کی کال ڈراپ ہو جائے گی. اس میں مطلب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جیسا 5 منٹ میں ہم نے شفٹ کیا، جیسا ہم نے شفٹ کیا، وہاں پہ 2 منٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. ہم اس بات سے افسوس ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو موت ہر ایک آدمی کے لیے ایک ٹائم اس کا اقرار ہے، یا شاید ہم یہ سوچ رہے کہ زندگی ہم پاپا کو ہاسپٹل کو ان ٹائم میں نہیں لے جانے کی وجہ سے مسئلہ. اتنی سی بات ہے، میں سمجھ گیا. میں اسی بات کو سمجھنا چاہ رہا تھا. آپ کا بہت شکریہ. آپ کو بتاتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر محمد سلیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی محمد سلیم صاحب فرمائیے. سر میرا چھوٹا مسئلہ کہ میری ایک بیٹی ہے 1.5 سال کی، اور الحمدللہ مجھے خواہش بھی بیٹی کی تھی، پہلی بیٹی ہے. تو میں میری زبان پہ ایک ایسا لفظ لکھا ہوا ہے کہ میں ہر کسی کو بیٹا کہہ کے بلاتا ہوں. تو میں اس کو اکثر اوقات میں بیٹا کہہ دیتا ہوں. تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں کہ اللہ ناراض ہونے؟ ارے صاحب یہ تو بڑی عام سی بات ہے. میں اپنی بچیوں کو جو ہے، اپنی شہزادیوں کو میں کہتا ہوں بیٹا پانی لے آؤ. یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، لیکن بہرحال بتائیں گے. تو یہ ہمارے جو ایک اور چھوٹا سا، جی وہ میں اکثر کبھی 1-2 دفعہ میری وائف کو بھی میں بلاؤں تو میری زبان سے وہ نکل گیا ہے. تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ یہ ذرا سا معاملہ یہ غلط ہے، یہ آپ غلط کرتے ہیں. غلطی سے نکل گیا. عجیب سی بات ہے کہ مطلب آپ اپنی بیوی کو کہے کہ بیٹا پانی لے آؤ. عجیب سی بات ہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا جی، یہ فلو کی بات کرنے پہلے جو انہوں نے فلو میں کہہ دیا سب کچھ. ہاں تو دیکھیں، اس سے بہرحال کچھ بھی نہیں ہوگا. بیوی کو بیٹا یا بیٹی کہہ دیا، اس سے نکاح کرنا پڑے گا، کہ اس میں کوئی ارادہ ہے، کوئی نیت نہیں ہے. اسی طرح اپنی بیٹیوں کو اگر بیٹا کہا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. پھر بھائی نے جو کوشچن کیا تھا کہ اچانک والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. تو دیکھیے، موت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقت مقرر فرمایا، اس سے نہ پہلے ہو سکتی ہے نہ اس سے بعد میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے تاخیر کرنے نہ کرنے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. انہوں نے ماشاءاللہ اولاد ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری نبھائی اور پوری کوشش کی. انشاءاللہ ان کو اس کا اجر ملے گا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. بالکل. اس پہ گفتگو مزید کرتے ہیں، اور جو اصل بات جس پہ سلیمان علیہ السلام کی جو فلم کے حوالے سے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سر انڈونیشیا سے اشفاق بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جن کے ہم روزے رکھ رہے ہیں اور ہمارا بزنس جو ہے وہ غیر مسلم لوگوں کے ساتھ بھی ہے, اور اگر کوئی غیر مسلم لوگ ہمیں جو ہے نا وہ روزہ کھولنے کے لیے دعوت دیتا ہے کیونکہ ہمارا یعنی کہ ان کے ساتھ تعلق اس طرح یعنی کہ بزنس کے لحاظ سے ٹھیک ہے, تو یعنی کہ جس طرح کبھی کوئی جماعتیں بھی جا رہے ہیں اس کو جو ہے نا وہ کافر قرار دیا گیا. اگر وہ کہتے ہیں تو وہ ان کی دعوت ہم کو قبول کرنی چاہیے, ہم ادھر جا کے روزہ کھول سکتے ہیں. اچھا, بزنس ریلیشنز کی وجہ سے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ کو بتاتے ہیں, آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی کیا فرمائیں گے انڈونیشیا کی اس کال کے حوالے سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ بزنس ریلیشن ہو یا نہ بھی ہو, اگر کوئی غیر مسلم اس طریقے سے کوئی حلال چیز پرووائڈ کرتا ہے یا دعوت پہ بلاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی اس دعوت کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بات نہیں. جی ہاں, اس میں خاص طور پر ایک تو بات یہ نا کہ اس سے ہمارے اسلامی اخلاق و آداب کا بھی اظہار ہوتا ہے, اس سے ہم اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں. ہاں, الا یہ کہ ایسے غیر مسلمین کے خدا نخواستہ جو زبان دراز ہے کہ جن کی زبان سے اسلام پر طعن و تشنیع ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طعن و تشنیع ہوتی ہے, تو وہاں تو بزنس ریلیشن بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل, وہاں تو کسی قسم کا بھی ریلیشن ہی صحیح نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہاں پہ تو مطلب ریلیشن نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. جی ہاں, بالکل ختم ہے بات. بالکل ٹھیک. تو جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب سے بات کروں گا میں ابھی. یہ جو ہمارے یہاں آج کل فلمز دکھائی جاتی ہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہمیں شبیہ دکھائی جاتی ہے, معاذ اللہ, سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو فلم بنائی گئی اور دیگر حوالوں سے جو فلم بنائی گئی, تو ہمارا ایمان اس بات پہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے, اس میں مزید کلام کریں گے اور یقیناً آپ کی کال بھی شامل کروں گا. ملاقات کروں گا آپ سے ایک مختصر سے. خوش آمدید خواتین و حضرات, بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت. اور آپ ہمارے ساتھ ہیں ناظرین, ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اور جو بات آپ مفتیان سے پوچھنا چاہیں یا جو سوال کرنا چاہیں ضرور کیجیے. فرحان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کیا سنانے والے ہیں فرحان؟ کل انشاءاللہ مدینہ شریف روانگی ہے, ایک کلام میری بھی خواہش ہے, ہم خواہش پیش کر رہا ہوں. ترے نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا, لطف دوام ایسا کہ مدینے والے کہیں مقامی, مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. اللہ پہ نام نبی جب آیا پورے باغات سو کو پایا, لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز پاغات سو کو پایا, جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا, ہے نام ایسا جو ٹال دیتا واللہ ہے مشکلوں کو, واللہ میرے نبی کا ہے نام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا, بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. ارے نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو غلام ایسا, غلام ایسا نصیب ہو تو واللہ نصیب ایسا, واللہ غلام ہو تو غلام ایسا. نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء
رسول کے بولے نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول کے بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، امام ایسا نماز ہو تو واللہ نماز ایسی، واللہ امام ہو تو امام ایسا۔ اور یہ جتنے عقلوں کی رد کے دعوے کب ان کی کر دے سفر کو پہنچے ہیں، جتنے عقلوں کی رد کے دعوے کب ان کی کر دے سفر کو پہنچے۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ آپ کی کالز شامل کریں گے ناظرین، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں، اور دنیا میں کسی بھی خطے سے، کسی بھی ملک سے، کسی بھی شہر سے، کسی بھی گلی سے یا کسی بھی گھر سے آپ کا تعلق ہو، ہمارے مفتیان یہاں پہ تشریف فرما ہے، نعت خواں تشریف فرما ہے، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، تو بزم افطار کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ بات ہو رہی تھی مفتی صاحب کہ یہ جو ہمارے یہاں انبیاء علیہ السلام کی شبیہ بنا کے جو فلمیں بنا رہے ہیں اس وقت، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دکھا رہے ہیں، میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی انپوٹ ہو، لیکن پہلے کالر کو شامل کیے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام جنید بھائی، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میرے حال بہت اچھے ہیں، آپ کے حال کیسے ہیں بھائی؟ بھائی جنید بھائی میں ہیلو، آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں طاہر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی طاہر صاحب فرمائیے۔ یہ کہنا چاہوں گا جنید بھائی، میری 1 سال سے بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے نا، اچھا، کبھی بہتر ہو جاتا ہوں، کبھی کیا کہتے ہیں میں دکان جانے کے لیے بس دل ہی نہیں چاہتا ہے گھر سے نکلو نا، بہت زیادہ اپسٹ رہنے لگا ہوں نا میں، تو ایسا کیوں ہے یہ ذرا دیکھ کر بتایا، میں نے بہت ڈاکٹروں کو۔ بھائی بات یہ ہے کہ سوار مت کریں اپنے اوپر، اور جب سوار کریں گے تو مزید اپسیٹ ہوتے چلے جائیں گے، اپسیٹ نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو سیٹ کریں، جب آپ سیٹ ہو جائیں گے تو اپسیٹ ہونا بند ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ توجہ اس بات پہ دیں کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ نکالیں باہر، بجائے اس کے کہ ان تمام باتوں کو اپنے اوپر سوار کریں اور اس کے بعد کام کو نہ نکلیں۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی فلموں کے حوالے سے۔ جی دیکھیں، یہ جو بات آپ نے کی اور اس وقت جو زمانے میں ہو رہا ہے، تو یہ اصل میں یہودیوں کی جوز کی سازش ہے، اچھا، جس کے لیے باقاعدہ ہمارے نالج کے مطابق ان لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، ان کو مال دیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے اپنے بزرگوں کی عزت نکل جائے۔ اگر یہ لوگ دین سے اتنے مخلص ہیں، دین کا تعلیم کو اتنا عام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اپنے چینل پہ یہ فلمیں دکھانے کے بجائے باقاعدہ بخاری شریف لے کے بٹھا دیں، کسی کو مسلم شریف لے کے بٹھا دیں، قرآن مجید کو لے کے بٹھا دیں، جو لوگوں کو یہ چیزیں سکھا رہے ہو۔ مگر ان لوگوں کا دین سے کوئی اخلاص نہیں ہے، ان کا اخلاص صرف پیسے سے ہے، یہودیوں کے پیسے سے، اسلام دشمن طاقتوں کے پیسے سے ہے، اور اس کے لیے یہ معاذ اللہ وہ کام جو کارٹونسٹ کر رہے ہیں، وہ کام جو اسلام کے دشمن جو ہے خاکے بنا کے کرتے ہیں، یہ مسلمان کہلانے والے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میری نالج میں تو اسلام کے کسی تعلیم سے اس کی کہیں اجازت نہیں ملتی ہے، اور یہ کوئی تعلیم کا وے بھی نہیں ہے کہ فلم دکھا کے آدمی تعلیم کرے۔ اچھا اب ایک بات بتائیے کہ ٹی وی چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے، ایک عام آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، تو اب دکھانے والا اور دیکھنے والا، اس پہ کیا جو ہے وہ شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، دکھانے والے کا گناہگار ہونا، حرام کا مرتکب ہونا، اور اس سے زیادہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، کفر تک کی بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دیکھنے والا اگر انٹرسٹ کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کو اچھا جانتا ہے، اس کو دلچسپی لیتا ہے اس میں، یعنی انٹرسٹ ہے، اس کو اچھا جانتا ہے، تو پھر وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ اوکے، لیکن اگر تجسس کی وجہ سے دیکھ لیا تو اس نے برا کیا، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا اس کام میں۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں ناظرین، آپ کی کالز بھی شامل کروں گا، جا کے لوٹیں گے، ملاقات ہوگی آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت جناب، اور شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سے بات کر
رہی ہوں اور میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. ویسے میرے میاں نے نا رات کو مجھے 3 دفعہ کہا ہے کہ جاؤ تم میری طرف سے فارغ ہو نا 3 دفعہ. میں نے بس اتنا کہا ہے کہ تم دوسری بیوی کے پاس نہ جاؤ, میرے پاس روزہ کھول لو نا. تو اتنی بات اس نے مجھے مارا بھی بہت ہے اور اس طرح ظلم کیا میرے ساتھ. مجھے یہ بتا دیں کہ میرے لیے کیا صحیح ہے. میرا دنیا پہ کوئی بھی نہیں ہے, سارے مر گئے. یعنی آپ نے صرف اتنی سی بات کہہ دی کہ دوسری بیوی کے پاس مت جاؤ, میرے پاس افطار کر لو. ہاں جی. تو اس نے آپ کو 3 طلاقیں دے دی, یعنی طلاق طلاق طلاق. نہیں, میری طرف سے تم فارغ ہو. اللہ اکبر. آپ نے کچھ اور دیکھیں, بالکل صحیح بات بتائیے, کچھ اور تو آپ نے نہیں کہا ان کو. نہیں بھائی, میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ کبھی کبھی میرے پاس بھی روزہ کھول لیا کرو, کیونکہ اتنے روزے نہیں نہ میرے ساتھ کھولتا ہے. آپ کے ساتھ ایک روزہ بھی نہیں کھولا انہوں نے؟ نہیں, اور پچھلے 2-3 سال سے اسی طرح ہو رہا ہے نا, تو اس کے لیے ماں باپ چھوڑ کے سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھی ہوں, لیکن اس نے اس طرح اتنی چھوٹی سی بات اتنا مارا. آپ کی جو پہلی میرج ہے, یعنی جو آپ کی, چونکہ آپ کے شوہر کی پہلی شادی آپ کے ساتھ ہے, تو آپ نے لو میرج کی تھی کیا, ماں باپ وغیرہ سب کچھ چھوڑ کے؟ ہاں جی. اچھا, آپ نے ان کے ساتھ لو میرج کی اور ان کو پھر کسی اور سے پیار ہو گیا؟ نہیں, پہلے ان کی بیوی تھی, میری غلطی تھی بس. میں تو آپ دوسری بیوی ہوئی نا پھر, اس کا مطلب؟ ہاں جی, میں دوسری. ہاں, یہ مسئلہ ہے نا. یہ کون سی زبان میں انہوں نے کہا تھا؟ اچھا, مفتی صاحب فرما رہے کس زبان میں طلاق دی ہے, یعنی کس زبان میں کہا کہ فارغ ہو؟ بس اسی, جا تو میری طرف سے فارغ ہے, جا تو میری طرف سے فارغ ہے. اردو میں کہا تھا؟ اردو میں کہا. کہتا جا میری طرف تو فارغ ہے. یہ اب کوئی اور زبان بتا رہے ہیں نہیں, جا تو میری طرف سے فارغ ہے, اردو میں. اچھا, لیکن دیکھیں ایک بات میں عرض کروں, اب آپ ظاہر ہے اپنے ماں باپ سے بھی نہیں ملتی, ان کو بھی چھوڑ دیا, آپ نے پیار کی شادی کی, شوہر نے بھی آپ کو, تو آپ کے بچے وغیرہ ہیں؟ نہیں بھائی, میرے بچے نہیں ہیں. آپ کے بچے بھی نہیں ہیں, تو کبھی کبھی آتا ہے میرے پاس, بس 2-3 گھنٹے کے لیے. آپ اکیلی اس کا مطلب ہے رہتی ہیں؟ ہاں جی بھائی. اوہو. اور اس کے بعد جب یہ جملے کہہ دیے تو کوئی رابطہ وغیرہ؟ نہیں, وہ نہیں آیا نا, صبح رات کو کہہ کے چلا گیا تھا, پھر نہیں آیا, نہ فون کیا نہ آیا گھر. آپ نے کوئی فون پہ رابطہ کیا, کوئی بات کی؟ نہیں بھائی, اس نے مجھے بہت مارا تھا, بہت میرے جسم پہ اتنے نشان پڑے, مجھے بڑی تکلیف ہے, میں نے کوئی فون نہیں کیا. اوہو, یعنی آپ کو فزیکل ٹارچر بھی کر کے گئے؟ بہت زیادہ مارتا ہے, آج نہیں, آگے بھی بہت دفعہ مار کھا. آپ کیوں, آپ مجھے ایک بات بتائیے, اب مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے, لیکن میں اصل میں پوچھنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ یہ جو یہ زندگیاں ہوتی ہیں نا آپ جیسی خواتین کی, یہ جب اللہ نہ کرے بگڑتی ہیں, برباد ہوتی ہیں, تو یہ ایک پیغام ہوتا ہے دنیا بھر کی دیکھنے والی خواتین کے لیے. اب آپ کو نہیں لگتا کہ ماں باپ کی منشا کے بغیر یہ جو آپ نے شادی کر لی, اچھا اگر اچھا ہو جاتا تو ظاہر ہے بہت آئیڈیل سچویشن ہوتی. بس وہی اسی بات کا تو یہ ادھر تک میں پہنچی اسی نوبت. بس مجھے ان کی بات ماننی چاہیے تھی, میری غلطی ہے بھائی, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میں سب کو کہوں گی, پورے پاکستان جو بھی ملک میں, کہ کوئی بندہ کسی پہ اعتبار نہ کرے, نہ کبھی کسی کے ساتھ اس طرح شادی کرے, ماں باپ کی مرضی کے بغیر کبھی بھی کوئی شادی نہ کرے, کیونکہ جو ماں باپ کے فیصلے ہیں وہی ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن اس وقت اگر اللہ نہ کرے, بات وہی ہے کہ یہ سچویشن اگر ہوتی تو آپ کے والدین کھڑے تو ہوتے آپ کے ساتھ, کم از کم آپ کا سہارا تو ہوتے, آپ کو ڈھارس تو دیتے کہ بھائی کیسے تم نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھا لیا. جانور تو نہیں ہے نا, انسان ہے. بات یہ ہے, عورت کوئی پپٹ تو نہیں, کوئی کھلونا تو نہیں کہ جب چاہا ٹھوکر مار دیا اور اس کو ہٹا دیا. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ, آپ کے بیک اپ میں کھڑے ہوتے, ایک سپورٹ ہوتی, ایک ڈگنیٹی ہوتی. آج آپ دیکھیں نا بالکل آئسولیشن کا شکار ہیں. بھائی وہ آدمی کروڑ پتی ہے اور میں ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان ہے ادھر رہ رہی ہوں. ہاں یہ بات ہے نا, دیکھیں بات یہ ہے اصل میں. اور وہ اس کے پاس مفتی صاحب آپ کچھ بات ان سے کرنا چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ بات کریں ان سے, کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے اور اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. دیکھیں اس حوالے سے بیٹھ خود ساری کی ساری بات کی وضاحت بھی کر دی ہے. پیسے نا ختم ہو جائیں تو اس طرح مجھے اس مسئلے پہ ذرا پلیز. ہاں میرے بہن سن لیجیے, آپ سن لیجیے, آپ ٹیلی ویژن پہ سن لیجیے, مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ سنیں. بات یہ کہ جو لفظ تو فارغ ہے تو اردو زبان کے محاورے میں یہ طلاق کے استعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے, اسے صریح طلاق میں شمار کیا. اور جس جگہ بھی اس کا رواج و عرف ہو جائے, چاہے وہ کسی اور زبان میں ہو, تو وہاں پہ صریح کے معنوں میں استعمال کیا جائے گا. جیسا کہ فتاوی رضویہ شریف میں کئی فتاوی اس کے موجود ہیں. تو اب اگر آپ کی زبان میں اردو ہے, اس نے طلاق بھی اردو میں دی ہے, تو اس اعتبار سے یہ صریح کے الفاظ ہے اور اسے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہے. اور 3 طلاقیں واقع ہوگی تو آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں رہا. تو بہرحال آپ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے, تو آپ کے ماں باپ بھی انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے.
بس وہی بات ہے کہ اب میں تو گزارش یہ کروں گا، بلکہ آپ تھوڑا سا مفتی صاحب اس پہ کمنٹ کریں کہ اب میرا خیال ہے زندگی وہی بات ہے کہ یہ جو ایک فینٹیسی کی لائف ہے یہ تو پیک اپ ہو گئی، یہ تو بالکل ختم ہو گئی نا، وائنڈ اپ ہو گئی ہے. اب ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی طرف لوٹ جائیں. یہ جو ٹائم گزارا سمجھ لیں کہ ایک تاریخ باب آ گیا تھا، ایک تاریخ صفحہ آ گیا تھا، اس کرتاس کو اپنی زندگی کی کتاب سے نکال کے پھینک دیں. میرا خیال ہے کہ اب گھر پہ چلے جانا چاہیے اپنے، جا کے اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ کے معافی مانگیں تاکہ وہ ان کو سمیٹ لیں. والدین کی خدمت میں رہنا، والدین کی دعاؤں کی سرپرستی میں عورت کا رخصت ہونا، یہ یقیناً زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے انڈیویجول فیصلوں سے. انڈیویجول فیصلے میں بہت ساری غلطی کے امکان ہوتے ہیں، بالکل ایسی سچویشن میں، جبکہ اب اس کا پھر وہی بات کہ میں کس منہ سے لوٹ کر جاؤں. تو ان تمام احساس شرمندگی سے بچنے کے لیے اگر پہلے ہی یہ والدین کے قدموں سے وابستہ رہتی تو بہت اچھا ہوتا. لیکن بہرحال اب بھی وقت ختم نہیں ہوا ہے. والدین کے دروازے اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی قدرتی طور پہ یوں سمجھ لے محبت ہوتی ہے، اللہ نے پیدا کی کہ ان کے دروازے محبت کے کھلے رہتے ہیں. بلکہ وہ حدیث کا آپ فرما بھی دیجیے نا کہ جس نے والدین کو رمضان میں پایا. جی ہاں، سبحان اللہ، بالکل، کہ جس نے والدین کو پایا اور ان کو جو راضی نہ کر سکا تو وہ ہلاک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ان کو پا لیا اور راضی کر لیا، معافی تلافی کر لی، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رمضان بالکل ماہ رمضان اس کے ساتھ ساتھ. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ کروڑ پتی تھا، اس کو ظاہر ہے بڑا وہ کرو فر میں وہ شخص ہوگا اپنی جگہ، لیکن آپ کو کام یہی کرنا ہے کہ اب آپ لوٹ کے اپنی اصل کی طرف چلے جائیے. اس کے علاوہ اب آپ کے پاس کچھ ہے نہیں. آئسولیشن کی زندگی میں دم گھٹے گا، ذہنی کرب کا شکار ہوں گی اگر آپ میرے ساتھ اس وقت لائن پر سن رہی ہیں اور آپ بلا وجہ اپنے ساتھ کچھ کر بیٹھیں گی. اس سے بہتر یہ اپنی زندگی کے اس چیپٹر کو کلوز کریں، ہمت پکڑیں، اللہ سے معافی مانگیں اور اس وقت افطار سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائیں. میری بات سن رہی ہیں آپ؟ جی جی میری بات سن رہی ہیں اس وقت؟ جی جی. بہن مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کس حق کے تحت مجھے کال کی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں بالکل اپنی بہنوں کی طرح آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. میں بالکل اپنی بہنوں کی طرح سمجھ کے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. ماں باپ کو بھی مشورہ دیں بالکل، اور آپ کے ماں باپ کو بھی میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر وہ میری آواز اس وقت سن رہے ہیں اور یقیناً اپنی بیٹی کی آواز کو پہچانتے ہوں گے اور وہ مجھے یقین ہے کہ اس وقت مجھے سن رہے ہوں گے، تو وہ بھی اپنی اس بیٹی کو قبول کر لیجئے گا. بھول جائیے گا جو ہو گیا، بھول جائیے گا، غلطی سمجھ کے معاف کر دیجئے گا. غلطی کر دی بچی نے، لیکن افطار میں اس وقت کراچی میں اگر آپ ہیں تو اس وقت تقریباً آدھا پون گھنٹہ ہے. فوراً جائیے اپنے گھر پہ، فوراً جائیے میرے ساتھ، بلکہ لائن پہ رہیے. میں آپ سے اور بات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ کنٹرول روم سے گزارش کروں گا، ان کے پاس ظاہر ہے اس وقت پیسوں کی بھی کمی ہے، ان کو لائن پہ لیں. آج ہم اسی کال پہ جو ہے اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے، کیونکہ اگر اللہ کرے ایک بچی گھر کو لوٹ کے چلی جائے تو میں سمجھتا ہوں جنید کے لیے کم از کم اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہوگا. اور بزم افطار کی اس پوری ٹیم کے لیے جہاں ہمارے مفتیان ہیں، ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. بریک سے قبل ناظرین میں جس بہن سے بات کر رہا تھا، گجرات سے ان کا تعلق، اور ظاہر آپ نے کال سنی، دل سوز کال تھی، رلا دینے والی کال تھی، اور ببانگ دوہل انہوں نے ایک بات کہی کہ میں تمام دنیا کی بچیوں سے گزارش کروں گی کہ اپنے والدین سے پوچھے بغیر شادی نہ کریں، کیونکہ بات وہی ہے ناظرین، جب مال سامنے ہوتا ہے تو پھر مال ڈومینیٹ تو کرتا ہے اور پھر یہی صورتحال نکلتی ہے. بہن السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب مجھے یہ بتائیے کہ میں اگر آپ سے اس وقت یہ عرض کر رہا ہوں، جیسے میں بریک سے قبل آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ اب تمام باتوں کو بھولیں. دیکھیں مفتی صاحب نے بڑا بلنٹلی آپ کو کلیئرلی جو شریعت کا ورژن ہے وہ بتا دیا. جو ہونا تھا آپ کی زندگی میں ہو چکا ہے، جو طوفان بپا ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، جو زلزلہ آنا تھا وہ آ چکا ہے. اب آپ اللہ کی رضا کے لیے ایک بات کو اور سمجھ لیں کہ اب آپ کے پاس راستہ صرف یہی ہے کہ آپ اپنے والدین کے پاس چلی جائیں. مجھے پتا ہے یہ بات میں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ اب ایسا نہ ہو کہ میری کال کے بعد آپ بہکیں، پھر آپ ادھر ادھر کال کریں، کسی اور سے مشورہ کریں اور وہ آپ کو بلا وجہ ادھر ادھر ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں. میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک بالکل کلیئر کٹ ورژن دے دوں کہ اب آپ کو کرنا کیا چاہیے. آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ والدین کے پاس جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ بھائی میرے ابو بڑے نا جذباتی سے بہت غصے والے. آپ تھوڑا سا اونچا بولیں. ایک دم جاؤں گی نا تو وہ میری امی کو الٹا سیدھا. اونچا بولیے ذرا. میں میرے ابو بڑے سخت مزاج ہے نا، تو وہ اگر میں جاؤں گی نا اسی ٹائم تو ایک دم وہ امی کو کوئی بھی لفظ کہہ سکتے ہیں یا مارتے ہیں یا کچھ بھی. وہ ابو بڑے سخت ہے نا، تو میں ایک دم جاؤں گی تو وہ اس طرح کریں گے، ظلم کریں گے. اچھا ایک بات بتائیے آپ کے جو ہے درمیان میں فیملی میں کوئی اگر شخص ہو تو وہ اگر بیچ میں آ جائے
تو اس کام کو کوشش کر کے کر لیں، لیکن کر لیجیے گا. بات یہ بس میری گزارش صرف اتنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم کرے، ہمت کیجیے گا، لیکن اس کام کو کر لیجیے گا. اس کام کو ڈیلے مت کیجیے گا. اب آپ کا گھر وہی ہے، وہیں جائیے گا اور ان سے معافی مانگ کے انہیں سے دعائیں لینے کی کوشش کیجیے گا. جی مفتی صاحب، اب بات یہ ہے کہ ریپ اپ کرتے ہوئے، چونکہ وقت بہت کم ہے، ہم نے تو ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ تمام برائیوں کے باوجود جس انتہا کو ہم پہنچ چکے ہیں، اس کے باوجود دعویٰ یہ ہے کہ ہم بروز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت بھی چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہیے مطلب ہمیں، کہ ہمیں کس انداز سے جو ہے وہ ان برائیوں کو ختم کرنا چاہیے؟ کم از کم اتنی تو شکل ہو کہ سرکار کے سامنے حاضر ہو سکے. بے شک. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے اس دعوے کی سچائی کی طرف لوٹ آئیں اور بار بار اس بات میں غور کریں، اپنا احتساب کریں کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جواب دینا ہے. ایک موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو تبرکن حاصل کیا اور اپنے جسم پر یا چہرے پر لگایا اس کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا یہ پانی اس لیے اپنے جسم پر لگایا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھ سے محبت ہے تو پھر تمہاری زبان میں یعنی کہ جو صفات ہونی چاہیے ایک مومن کے اندر، وہ صفات بتائیں. یقیناً صحابہ میں تھی، لیکن آگے امت کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ فرمایا کہ پھر زبان میں سچائی ہونی چاہیے، امانت میں دیانتداری ہونی چاہیے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اور بھی، جیسے وفاداری، عہد کی پاسداری، اپنے پڑوسیوں کے حقوق، یعنی ایک ایسا مومن کامل کی خوبیاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ عمل سے جی بالکل، کہ جو صرف دعوے کی حد تک نہ ہو. تو یہ حدیث بھی بہت ہماری رہنمائی کرتی ہے آج کے اس موضوع کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب، آپ کیا فرمائیں گے اس موقع پر کہ ویسے تو بڑا جھوم جھوم کے ہم جو ہے وہ سرکار کا نام لیتے ہیں، لیکن عملاً کیا کرنا چاہیے پیغام کی صورت میں؟ دیکھیں، پیغام اس صورت میں یہی ہے کہ ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنے کے بعد اسی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تجھ سے چھپائے منہ تو کریں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے حاجت اگر کی ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ سرکار کے دامن کے علاوہ کہیں اور پناہ ملنی بھی نہیں ہے. بالکل بے شک. تو پھر چاہیے یہی ہے کہ وہی کام کریں جن کا حکم ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا سارا آوا کا آوا خراب ہو گیا، ہمارے بہت سارے لوگ خراب ہیں، لیکن بہت سارے لوگ سچے عشق کرنے والے بھی ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ انہیں عشق کرنے والوں کو دامن تھامیں اور ان کے ساتھ لگ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں، تاکہ بروز قیامت کہنے کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک جملے میں ہماری اس بہن کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جو کال آئی تھی؟ دیکھیں، بہن کے لیے تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہوئے کسی بھی طریقے سے ایک مجرم کے طور پہ اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے پیش کر دیں اور انشاءاللہ ماں باپ سے بھلائی کی امید ہے. بالکل ٹھیک ہے. بات یہی ہے ناظرین کہ ابھی تو ظاہر ہے آپ سے تھوڑی بہت اور باتیں ہوں گی، لیکن میں صرف اس بہن کے حوالے سے بات عرض کرنا چاہوں گا. ایسی ہماری بہت سی بچیاں ہیں جو اس وقت بھی اپنی دہلیز کو پھلانگنے کو تیار ہوں گی. اس وقت بھی وہ اپنے ماں باپ کے سر ہوں گی اور ان کے منہ کو آ چکی ہوں گی کہ بس میں تو اسی سے شادی کروں گی، اور اگر شادی نہیں کروائیں گے تو میں اپنی گردن پہ چھری چلا لوں گی، مار دوں گی اپنے آپ کو، پنکھے سے لٹک جاؤں گی، خودکشی کر لوں گی، چھلانگ لگا دوں گی، زہر پی لوں گی، بھاگ جاؤں گی، پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو، اور سی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ماں باپ یہی رشتے ہیں. ماں ہے تو سب کچھ ہے، باپ ہے تو سب کچھ ہے. ماں نہیں تو کچھ بھی نہیں، باپ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ان سے بڑھ کے پیار کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ان سے بڑھ کے وفادار کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو جنہوں نے زندگی بھر آپ کو پال پوس کے اپنے کلیجے سے لگا کے بڑا کیا، چند ایک لمحوں کی محبت کے لیے ان کے پیار کو ٹھکرا کے مت جائے. وہ جو بتاتے ہیں وہ اصل بات بتاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اور وہی آپ سے سچا پیار کرتے ہیں. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، پروگرام میں آپ تشریف لائے اور یقیناً بہت اچھی گفتگو رہی. میں آپ کے ساتھ رہوں گا ناظرین افطار تک، اور کچھ اور باتیں آپ سے کروں گا، کچھ اور دل کی باتیں آپ سے کروں گا. ملاقات کروں گا آپ سے ایک مختصر سے.
خوش آمدید خواتین و حضرات، بزم افطار کے قریب آخری سیگمنٹ میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ ظاہر ناظرین، آپ سوچتے ہوں گے کہ 4 رمضان المبارک اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، افطار کا وقت ہونے والا ہے، جمعے کا دن ہے، ماشاءاللہ مبارک دن ہے، اور اس کی تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک گھڑی اور ایک ساتھ میں اللہ تعالیٰ لاکھوں ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر اس وقت ہم لوگ مل کے فرحان بھائی سے یہ گزارش کریں کہ وہ مناجات پڑھیں اور ان کے ساتھ مناجات میں ہم شامل ہوں تو کیا ہی لطف آئے گا۔ یاد رہے ناظرین، کل انشاءاللہ ہم اسلام کی خوبیوں پر گفتگو کریں گے۔ اسلام کی حامیوں کے حوالے سے تو بہت لوگ گفتگو کرتے ہیں نا، فنڈامنٹلسٹ ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ ہم بتائیں گے کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں، اسلام کے اندر پیاری پیاری باتیں کیا ہیں جن کو دیکھتے ہوئے بھی وہ دیکھنا نہیں چاہتے اور سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھنا چاہتے۔ تو فرحان بھائی سے مناجات سنتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں حاضر ہوں گا، کچھ اور آپ سے گفتگو کروں گا۔ جی فرحان بھائی۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، میری خطا میرے مولا، مولا میرے مولا، میری سابقہ خطا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، اور تجھے تو کتنا برا ہوں مولا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، نہ محتاج کر تو جگہ میں۔ خواتین و حضرات، بزم افطار کے آخری سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ کراچی اور اس کے مضافات میں آپ افطار کریں گے 7:16 پہ، یعنی اب سے کچھ لمحوں کے بعد۔ آپ دسترخوان پہ موجود ہیں، ماشاءاللہ اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ موجود ہیں،
ایک جملہ عرض کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. کسی نے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے؟ فرمایا کہ 2 قدموں پر. پہلا قدم نفس پہ رکھ دو تو دوسرا جنت میں ہوگا. اپنے نفس کے اندر موجود جو تکبر کا بت ہے آج اسے گرا دیجیے گا. اس افطار کے کرنے سے پہلے اسے گرا دیجیے گا. کھجور کو اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے آپ اس کبر کے بت کو پاش پاش کر دیجیے گا. یاد رکھیے گا کہ ممکن ہے یہ افطار آخری افطار ہو، لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو کم از کم یہ جو کبر کا بت ہو یہ مکمل طور پہ پاش پاش ہو چکا ہو اور آپ عاجزی اور انکساری کا پیکر بھر کے ملیں. کل انشاءاللہ ملاقات کروں گا. اجازت دیں اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.